السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول تجھے جیت لیں گے جانا کے ایپیسوڈ نمبر 10 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ کبھی یوں بھی آ میری آنکھ میں کہ میری نظر کو خبر نہ ہو، مجھے ایک رات نواز دے مگر اس کے بعد سحر نہ ہو۔ وہ بڑا رحیم و کریم ہے، مجھے یہ صفت بھی عطا کرے، تجھے بھولنے کی دعا کروں تو میری دعا میں اثر نہ ہو۔ میرے بازوؤں میں تھکی تھکی ابھی محو خواب ہے چاندنی، نہ اٹھے ستاروں کی پالکی ابھی آہٹوں کا گزر نہ ہو۔ یہ غزل کے جیسے ہرن کی آنکھ میں پچھلی رات کی چاندنی، نہ بجھے خرابے کی روشنی کبھی بے چراغ یہ گھر نہ ہو۔ کبھی دن کی دھوپ میں جھوم کے، کبھی شب کے پھول کو چوم کے، یوں ہی ساتھ ساتھ چلیں صدا، کبھی ختم اپنا سفر نہ ہو۔ شام گرم اور ویران سی تھی، اداس شام کی دھوپ کا عکس درختوں سے لے کر پتوں کی آڑ میں چھپ کر بیٹھے پرندوں کی روح تک میں اتر چکا تھا۔ ہر طرف اداسی میں لپٹی نارنجی دھوپ کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ آسمان گہرے کرمزی ملے نارنجی رنگ میں ڈھل کر رات کے سرمئی آنچل میں چھپ جانے کے لیے تیار تھا۔ جب اسی شام کے اداس رنگ کو خود میں سمیٹے وہ اپنی ذات میں گم تھی۔ کمرے کے اکلوتے دریچے سے جھانکتا ارغوانی دھوپ کا عکس اس کمرے کی اکلوتی میز پر پڑ رہا تھا۔ گنے چنے فرنیچر پر مشتمل یہ کمرہ خاموشیوں کی نظر تھا۔ صرف ایک بلب کی روشنی میں چمکتا وہ ایک صاف ستھرا کمرہ تھا، جس میں ایک طرف لکڑی کی میز پر ایک کمپیوٹر روشن تھا اور اس کی نیلی روشنی میں وہ چہرہ بہت واضح تھا۔ بے داغ سفیدی میں گلابیاں گھلی رنگت والا بالائی سا چہرہ، جس کی مشکی کالی آنکھوں میں ارادے کی پختگی تھی۔ نازک انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر متحرک تھیں اور وہ بار بار جھک کر پاس میں رکھے سفید کاغذوں میں کچھ نہ کچھ لکھ بھی رہی تھی۔ جب وہ لکھتی تو اس کے لہری دار بال شانے پر جھک آتے۔ ویسے اس کے بال کرلی نہیں تھے، بس اس کا اپنا جنون تھا وہ اپنی بہن جیسے ہی بال رکھے، اس لیے وہ ہمیشہ اپنے بالوں کو کٹوا کر کرل ڈالے رہتی تھی۔ خود میں مگن رہنے والی وہ ایک بااعتماد نازک جذبات سے سجی ایک حساس لڑکی تھی۔ حالات اور زندگی کی مشکلات سے اس نے بہت کچھ سیکھا تھا، جس کے سبب وہ ایک مضبوط لڑکی تھی، جس کی زندگی کا فی الحال بس ایک مقصد تھا کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ بن کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے۔ آج صبح سے وہ اپنے کمرے میں مستقل بند رہی تھی اور گھر والوں نے بھی اس سے کوئی مطلب نہیں رکھا تھا، مگر اس وقت جب کسی کی آہٹ اس نے سنی تو خود بخود اس کی انگلیاں سست پڑنے لگیں۔ ہائے سمی! آنے والا آیا اور اس کے سامنے ہی دوسری کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہائے کا جواب دینے سے پہلے وہ پھرتی سے اٹھی اور اس نے تیزی سے کمرے کی ساری روشنیاں روشن کر دیں۔ کمرہ روشن ہو گیا اور کرسی پر بیٹھا وجود مسکرا دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی جو سب کچھ ہو سکتی تھی مگر پاک نہیں۔ تاریکی اچھی لگتی ہے مجھے۔ وہ اسے دیکھتا وہ مسکرا رہا تھا۔ سمن نے بس ایک نگاہ اس کا چہرہ دیکھا اور پہلے سے بھی اچھی طرح سے اوڑھا دوپٹہ اور بھی اچھے سے لپیٹ کر وہ پھر اعتماد سے اس کے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ وہ اسے کبھی یہ باور نہیں کرانا چاہتی تھی کہ اس کی آنکھوں کی اس خاص چمک سے جب وہ متعارف ہوئی تھی وہ اندر ہی اندر ہراساں سی ہوتی تھی، مگر وہ اپنا خوف اس پر ظاہر کر کے اپنے لیے مشکلیں نہیں کھڑی کرنا چاہتی تھی۔ تمہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ دوبارہ کمپیوٹر کی طرف دیکھتے ہوئے وہ سادگی سے بولی تھی۔ چہرہ سرد و اسپاٹ ہو چکا تھا اور آنکھیں شیرنی سی۔ میں کیا کام کے وقت ہی آ سکتا ہوں؟ ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھ کر وہ اطمینان سے اس کے سامنے ہی جم کر بیٹھ چکا تھا۔ سمن کا دل کیا اس کی آنکھیں ہی نوچ ڈال دی، نوچ کر نکال دے، جو عجب طریقے سے اس کے آر پار ہوئی جا رہی تھی۔ مگر ہائے رے یہ مجبوریوں کی بیڑیاں، وہ کس طرح اس شخص کو اپنی زندگی سے نکال پھینکے۔ موئز مجھے اسائنمنٹ بنانی ہے، بہت کام ہے، تم پلیز جا کر بچوں وغیرہ کے ساتھ بیٹھو یا امی کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارا پوچھ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ اپنی آواز آتا رکھتے ہوئے اسے دیکھنے سے اعتراض برت رہی تھی۔ لیکن میں اس وقت بس تمہارے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں، یہ کام چھوڑو اور چلو۔ وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے ذرا سا آگے ہوا اور اس نے سمن کا ہاتھ تھامنا ہی چاہا کہ سمن نے تیزی سے اپنے ہاتھ گود میں سمیٹ لیے اور سرد نگاہوں سے اسے گھورا۔ اس کی کالی آنکھوں میں ایسی تپش تھی کہ موئز نے بے اختیار اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ لسن موئز، ہماری کبھی اتنی دوستی نہیں رہی کہ تمہارا مجھ سے باتیں کرنے کا دل کہے، جاؤ یہاں سے۔ اس کی آنکھوں میں ہی نہیں آواز میں بھی سرد مہری اتر آئی، تو موئز نے بھویں سکیڑ کر پہلے اسے گھورا پھر سر جھٹک کر اس طرح مسکرایا جیسے اس کی باتوں سے لے کر اس کے خراب رویے کا بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوا ہو۔ ہمارے بیچ پہلے جو بھی دشمنی رہی ہو، مگر میں اب تمہارے اور اپنے رشتے میں دوستانہ تعلقات قائم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہونٹوں پر دوستانہ مسکراہٹ لیے سمن کو بہلا رہا تھا، مگر وہ ایک بار جس شخص سے کھٹک چکی تھی اس پر اب مرتے دم تک یقین نہیں رکھ سکتی تھی۔ میرے پاس کسی سے بھی دوستی کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔
بہت ہی رکھائی سے جواب دے کر وہ میز پر بکھرے کاغذات کو سمیٹنے لگی۔ وہ نہیں جا رہا تھا تو وہ اب اس کمرے سے میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ معیز کی پیشانی پر سلوٹیں پڑنے لگی تھی۔ وہ جتنا اس کے قریب ہونا چاہتا تھا وہ اتنا ہی بھاؤ کھا رہی تھی۔ سمی تم کیوں ایسی ہو؟ سب تجھ سے پریشان رہتے ہیں، تجھے اپنے ہی گھر والے خود کے دشمن لگتے ہیں۔ میز پر پڑا پیپر ویٹ اٹھا کر انگلیوں میں گھماتے ہوئے وہ سمن کے ہر انداز کو نوٹ کر رہا تھا۔ وہ انم کی طرح سیدھی سادھی نہیں تھی، مگر انم کی طرح اس کی بیگ پر مصطفیٰ خانزادہ نہیں تھا جو وہ پیچھے ہٹ جاتا۔ میں بچپن سے ایسے ہی ہوں، تمہیں میرے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ بس بہت ہو گئی برداشت۔ وہ گیلی لکڑی کی طرح سلگتی ہوئی چٹک پڑی تو وہ تنزیہ بولا، اس انو کے ساتھ تو تمہاری بہت دوستی ہے، کیا اس سے ہی صرف تیرا رشتہ ہے؟ سمن کا دل کہا کہہ دے، اگر رشتے کا ہی پاس ہوتا تو وہ کبھی اس کی طرف سے خوفزدہ نہیں رہتی۔ تمہیں جو کہنا ہے کہو اور جاؤ یہاں سے۔ سارے کاغذات فائل میں لگاتے ہوئے وہ رکھائی سے ہی بول رہی تھی۔ اس کے وجود کی الجھن سے اس کا برا حال ہو رہا تھا، گھٹن تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے چلا جاؤں گا، بس ایک بات مان لو میری، مجھے تیرے ساتھ ایک جگہ جانا ہے، تمہیں میرے ساتھ ایک ویڈیو شوٹ کرنی ہوگی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے جیسے ہی بولا، سمن نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور اپنی شیرنی سی آنکھوں سے اتنی خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھا تھا کہ ایک پل کو وہ بھی گڑبڑا گیا تھا۔ معیز، مجھے کبھی انوں کی طرح بیوقوف بنانے کی سوچنا بھی مت، مجھے معلوم ہے مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ آئندہ سے مجھ سے ایسی فرمائش کی تو یاد رکھنا میں چپ نہیں بیٹھوں گی۔ انگلی اٹھا کر وہ شیرنی کی طرح گھرا اٹھی تو معیز نے جبڑے بھینچے اور جھٹکے سے وہ کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اور تم بھی یاد رکھنا، تم کیا اور تمہاری اوقات کیا، تم مجھ سے کبھی جیت نہیں سکتی، بس صحیح وقت آنے دو، تجھے بتا دوں گا مجھے دھمکی دینے کا کیا حشر ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں دھمکی کی چمک صاف تھی، وہ بے خوف تھا اپنی تمام تر غلیظ سوچ کے ساتھ بھی۔ سمن کے اندر گھٹن اور بھی بڑھنے لگی۔ مجھے کمزور مت سمجھنا، میں تمہاری پول سب کے سامنے کھول دوں گی، تم کیا کیا کرتے ہو سب کو بتا دوں گی۔ سمن بغیر ڈرے شیرنی کی طرح گھرائی تو وہ مکاری سے ہنس دیا۔ تجھ پر یقین کون کرے گا سمن بی بی، وہ تھپڑ اور مار تو بھول گئی ہے شاید، اس بار تو اس نے سمن کے زخموں پر تیزاب ڈال دیا تھا۔ اس کی آنکھیں نفرت اور غصے سے لال سی پڑنے لگی۔ معیز اسے آنکھ مارتے ہوئے باہر نکل گیا تو سمن کی گلابی ہوتی آنکھوں میں نمی سی تیرنے لگی۔ معیز کے جاتے ہی بے بسی کے احساس سے وہ کمزور سی پڑنے لگی تھی۔ دل و دماغ میں ایسی آگ سلگ رہی تھی کہ اس کا دل کہہ رہا تھا ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ ایک ایسا درد تھا، ایک ایسا زہریلا پن تھا جو رگوں میں اتر کر سارے وجود کو کاٹ رہا تھا۔ ذہن شعلوں کی زد میں آ چکا تھا، وہ جل رہی تھی، سلگ رہی تھی۔ کرسی کی پشت پر سر رکھ کر اس نے آنکھیں موند لیں۔ ابھی وہ آنکھیں بند کیے ہوئے اپنے اعصاب پر قابو پا رہی تھی جب کسی نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تھا۔ جانا پہچانا محبت سے لبریز لمس۔ سمن نے پٹ سے آنکھیں کھول کر اپنے قریب آ کھڑی ہوئی انم کو دیکھا، ہنستی مسکراتی، اس کی ہم شکل پرچھائی، اس کی ہمراز، اس کی ہمزاد۔ اللہ نے ان دونوں کو ایک ہی سانچے میں ڈھال کر دنیا میں لا تو دیا تھا مگر ان کی قسمتوں کو جدا کر ڈالا تھا۔ کہاں کھوئی ہیں میڈم؟ وہ خوش دلی سے بولتی اس کے قریب ہی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ وہیں کرسی تھی جس پر ابھی کچھ دیر پہلے معیز بیٹھا تھا، مگر وہ معیز کا بتا کر انم کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم کب آئی؟ زبردستی مسکرا کر اس نے دوپٹہ کھول کر ایک شانے پر رکھ دیا۔ گرمی سے برا حال ہو رہا تھا۔ انم نے پیار بھری نگاہ اپنی بہن پر ڈالی۔ اس کی اپنی تصویر بہت ہی پیاری سی بہن، ان دونوں کے دل جیسے ایک ساتھ دھڑکتے تھے۔ ابھی آئی ہوں اور تمہیں لینے آئی ہوں۔ وہ پیار بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی اپنی پونی ہلا رہی تھی۔ بات کرتے ہوئے اسے یہ عادت تھی۔ سمن نے ذرا سی گردن موڑی۔ وہ کس لیے؟ پوچھتے ہوئے اس نے سارے جمع شدہ کاغذ کے پلندے کو پھر سے فائل میں لگانا شروع کر دیا۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ دعا کا نکاح ہونے والا ہے۔ مرتضیٰ نے خاص طور پر مجھے یہاں بھیجا کہ وہ تمہیں بھی لے کر آئے، ساتھ شاپنگ پر چلیں گے۔ میز پر سے ایک ایک کاغذات کو اٹھا کر دیکھتے ہوئے وہ بہت ہی خوشگوار موڈ میں تھی، چہرے پر چمک سی تھی۔ سمن نے بس پلکیں اٹھائیں۔ تمہیں معلوم ہے میں نے اب کان پکڑ لیے، میں ادھر نہیں جاؤں گی انم بن کر جو اس رات۔ انم سے بولتے ہوئے سمن کے خیال میں گزری ہوئی وہ ایک رات آئی جب وہ مصطفیٰ کے بیڈ روم میں جا گھسی تھی، اور ٹھیک اسی پل جب وہ کمرے سے نکل رہی تھی وہ کمرے میں آ گیا تھا۔ سمن کو اس رات کا سارا درد یاد آ گیا۔ دل انہی خیالوں سے سنورتا ہے، انہی خیالوں سے اعصاب سے گزرنے لگتا ہے۔ یہ کیسا دردناک المیہ اس کی زندگی میں رونما ہوا تھا۔ سب کچھ ایک جیسا ہوتے ہوئے ان دونوں کے دل بھی ایک ہی شخص کے عشق میں گرفتار ہو گئے تھے، مگر وہ کبھی بھی انو کو پتہ نہیں چلنے دے گی کہ وہ مصطفیٰ کی اتنی ہی دیوانی ہے جتنی وہ، یا شاید اس سے بھی زیادہ، کیونکہ انم سے پہلے اس نے مصطفیٰ پر اپنا دل ہار دیا تھا، اپنی دھڑکنوں میں بسا کر ایک خانے میں قید کر لیا تھا تاکہ یہ راز ہمیشہ ایک راز رہ جائے۔ وہ کبھی اپنی بہن کے بیچ میں نہیں آنا چاہے کہ مصطفیٰ بس انم کا تھا اور اسی کا رہے گا۔ تجھے کیا سوجھی تھی اس رات مصطفیٰ کے روم میں جانے کی؟ انم کو بھی وہ رات یاد آئی تو اس نے پیار سے سمن کو جھڑکا اور سمن نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مت یاد دلاؤ اس رات کی، وہ بولتے ہوئے کرسی سے سر ٹیک گئی۔ وہ رات اپنی تمام توانائیوں سمیت سمن کی پلکوں میں اتر آئی۔ مصطفیٰ سے ٹکراؤ، اس کا برہم ہونا، ذرا سا قریب ہونا، پھر سرد و گرم ہونا، اور جب اس نے اس کی بات مانی تو وہ دوڑتے قدموں سے نیچے آئی تھی۔ پھر انم دعا کے روم میں سو رہی تھی۔
انو انو پلیز اٹھ، مجھے موت کے فرشتے سے نجات دلا دو۔ ویسے زبردستی ہلا ہلا کر جگا چکی تھی۔ دعا کے اٹھنے کا اسے ڈر نہیں تھا کیونکہ وہ بہت گہری نیند سوتی تھی۔ انم کچھ نہ سمجھتے ہوئے بس اسے دیکھ رہی تھی تو اسے زبردستی اٹھا کر پھر کھینچ کھانچ کر کچن تک لے آئی تھی۔ سمی ہوا کیا ہے؟ وہ سمن کی الٹی کھوپڑی سے واقف تھی، مگر اس وقت کیا ہوا تھا کہ جو اسے کچن میں لا کر کھڑا کر دیا تھا؟ نیند سے اس کی آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں۔ ابھی تیرا وہ سنگ دل ہیرو آتا ہوگا۔ وہ جلدی جلدی کھانا گرم کرتے ہوئے اسے مصطفیٰ سے ہونے والی اپنی ساری گفتگو بھی شارٹ میں بتا رہی تھی، اور انم آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ سمن کچھ سرپھری سی تھی، مگر اتنی سرپھری کہ وہ شیر کی کچھار میں گھس گئی یہ نہیں معلوم تھا۔ سمی تو پاگل ہے، کیا ضرورت تھی مصطفیٰ کے روم میں جانے کی؟ گئی تو گئی، ان سے ہمدردی بھی کرائی، اور سب تو چھوڑو یا تو یہاں تک انہیں کھانا آفر کرائی۔ اس کا تو دل ہی کیا روح بھی کام جائے مصطفیٰ کے سامنے جانے سے، اور وہ باقاعدہ اس سے زخموں کی ڈریسنگ سے لے کر کھانے تک کا بول آئی تھی۔ انم اپنی پاگل سے بہن کو تعجب سے دیکھ رہی تھی۔ تو کیا کرتی، انہیں ایسی زخمی اور بھوکا سونے دیتی؟ نہ بابا، میرا دل نہیں مانتا۔ اب وہ انم کو کیا بتاتی، اس کی عاشقی نے اسے یہ ہمت دے دی تھی۔ وہ مصطفیٰ کی ذرا سے تکلیف نہیں برداشت کر سکتی تھی، اور اب بھی تم ہی یہ مصیبت جھیلو۔ وہ غصے سے بول کر جانے لگتی کہ دیکھ انو، ادھر وہ مجھے شاید پہچان جائیں، تو پلیز انو تو بس یہ پکس رکھ اور جو سمجھ میں آئے کہہ دینا، کیونکہ میں نہیں چاہتی میری ایک پھول سے بس سمجھ آئے میں سمن ہوں۔ میں نے کھانا گرم کر دی، اب تو سب سنبھال لینا۔ وہ جلدی جلدی بیچاری سی بنتی بولتے ہوئے اسے مصطفیٰ کی فوٹوز دیکھ کر بھاگ گئی، تو انم مجبور ہو گئی تھی اس کا جھوٹ نبھانے کو۔ شکر کرو اس وقت جو بھی بہانہ سمجھ میں آیا کہہ دیا، اللہ کا شکر ہے انہوں نے فوٹوز دیکھنے کو نہیں مانگی، ورنہ میری ساری بول کھل جاتی۔ انم ہنستی ہوئی بولی تو سمن اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر آ گئی۔ زبردستی مسکرانے میں دل درد سے پھٹنے لگا، مگر ساری تکلیف کے باوجود اپنے رنگ میں تھی۔ کیوں نہیں، کوئی نہیں کھلتی، مجھے معلوم ہے میری بہن کمال کی ایکٹر ہے۔ اس نے انم کو آنکھ بھی ماری تو اس کا منہ بن گیا۔ تم سے تو کم ہی ہو، کیا ضرورت ہے انم بننے کا ناٹک کرنے کی ہر وقت؟ خالہ اور پپا کبھی تمہیں مجھ سے کم نہیں سمجھتے۔ بس مجھے اچھا لگتا ہے انم بنا، میرا بس چلے تو تجھے سمن بنا کر زندگی بھر کے لیے انم بن کر تمہاری خوش قسمتی اپنے نام کروا لوں۔ وہ بول شرارت سے رہی تھی، مگر اس کی کالی آنکھوں میں محرومی کے سائے بہت گہرے تھے۔ انم نے دل سے اس کا دکھ محسوس کیا تھا۔ بننے کی کیا ضرورت ہے، ویسے بھی تم انم ہی ہو، تیرا اصلی نام تو انم ہی ہے۔ سمن تو سب بس اپنی سہولت کے لیے پکارتے ہیں۔ اس نے سمن کا دکھ کم کرنے کے لیے شرارت سے کہا۔ ہاں بس کاغذی، وہ منہ بنا کر بولی۔ اس کی برتھ سرٹیفکیٹ پر جو غلطی ہوئی تھی اب تک سدھاری نہیں گئی تھی۔ اسکول کالج تک وہ انم منیب کے نام سے جانی جاتی تھی، بس اس کے اپنے گھر والے اور خالہ کے گھر والے اسے سمن بولتے تھے۔ انم نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ انم میں ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے سمن جو تم میں نہیں ہے، تم مجھ سے بھی زیادہ نصیبوں والی بنو گی، یہ میرا دل کہتا ہے۔ دیکھنا ایک دن تمہارے دامن میں وہ ہوگا جو ہمیشہ سے تمہارا تھا، جس کی تمہیں خواہش ہے۔ انم نے اسے اٹھ کر گلے سے لگا لیا تو سمن بھی مسکرا دی، مگر اس وقت سمن کو کہاں معلوم تھا قدرت نے انم کے نام کے ساتھ اس کی تقدیر بھی سمن کے نام لکھتی تھی۔ جس مصطفیٰ کو انم کا سمجھا، قدرت نے اسے اس کے نام لکھ کر اس کی محبتوں کا حقدار بھی اسے بنا دیا تھا۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی مصطفیٰ کا دل بدلا تھا تو وہ سمن کے لیے تھا، انم تو بس اس کی پرچھائی بن کر اس کی آنکھوں میں چھپی تھی۔ آسمان سے بادلوں کے خوب برسنے کے بعد صبح کا سورج چمچماتا ہوا شہر کے چہرے پر طلوع ہوا تھا۔ ایسی کھلی کھلی دھوپ نکلی کہ ساری کائنات نکھر گئی، تمام منظر پر سنہری ہی سنہری رنگ پھر گئے۔ صبح کا سنہری رنگ کھڑکی سے دستک دینے لگا تو بیڈ پر سوئے وجود کے پلکوں کی جھری میں حرکت پیدا ہوئی تھی۔ دھیرے دھیرے آنکھیں کھولتے ہوئے اس نے گردن موڑ کر اپنے بغل میں سوئے وجود کو دیکھنا چاہا، مگر اب وہ وجود وہاں سے ندار تھا۔ دعا جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شاکر کی جگہ بے شگن تھی، یعنی رات اسے کمرے میں لا کر وہ ادھر سویا ہی نہیں تھا۔ دعا کو تو رات اس کی چھت پر کی گئی حرکت کی وجہ سے اتنی شرم آ رہی تھی کہ اس نے شاکر کی طرف پھر دیکھا بھی نہیں، اور وہ شرافت سے اسے بیڈ پر لٹا کر باہر نکل گیا تھا، اور وہ اسے سوچتے سوچتے کب سو گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ اور اب بے اختیار اس نے اپنے لبوں کو چبا جہاں اس کے گرم ہونٹوں نے ایک نئی جلن ڈال دی تھی۔ بس ایک لمح سے اس نے دل کی دنیا ہی بدل ڈالی تھی۔ وہ تو سانسوں پر بھی اپنا نام لکھتے، دل کیا چیز تھی، سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنے قریب ہو جائے گا۔ اس کے قرب کے بس ایک چھینٹے سے میری جان نکلنے لگے گی۔ دعا کے دل و دماغ پر شاکر اپنے تمام تر خاصیت کے ساتھ چھاتا جا رہا تھا، ہولے ہولے وہ اس کے سارے وجود پر قابض ہو رہا تھا۔ بالآخر اکھڑ نے اپنا کام اپنے ہی انداز میں کر ہی دیا۔ اب دل سنبھالنا اس کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ ابھی وہ بس اسے سوچ رہی تھی کہ دھڑکنوں میں ایک تلاطم برپا ہو گیا، کہیں ایک سانس سا بجنے لگا۔ اس کی دھڑکنوں تک بس وہی نام جپنے لگی تھی، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ دعا نے ایک دم سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ یہ احساس تو کبھی واسق کے ساتھ بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ ایک کیسے سازشیں رچی تھیں اس نے، دور ہو کر بھی وہ نظروں میں بس رہا تھا، اس کی سانسوں میں اپنی خوشبو تک بس آ گیا تھا۔ دعا تو گئی۔ دھڑکتے دل کو سنبھال کر بہت تیزی سے وہ بیڈ سے اتری تھی، پیروں میں سلیپر ڈالے اور اپنے اوپر بھی ایک نگاہ ڈالی۔ وہ ابھی تک شاکر کی دی گئی شرٹ میں ملبوس تھی۔ اس نے اپنے کپڑے کھوجے، کپڑے تو اس نے باہر ٹانگے تھے۔ شاکر سے کہتی ہے وہ مجھے اب گھر لے چلے۔
اس نے سوچا اور اپنے کپڑے بدلنے کا سوچ کر وہ کمرے سے باہر نکل آئی، پر ادھر خالی گھر اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ شاکر کا کہیں بھی نام و نشان نہیں تھا، اتنا سناٹا تھا کہ دل گھبرانے سا لگا۔ پھر بجائے کپڑے بدلنے کے وہ شاکر کو ڈھونڈنے لگی۔ شاکر تم یہاں ہو؟ اس نے واش روم کی طرف آ کر آواز دی، پر وہ ہوتا تو جواب دیتا۔ کہاں چلا گیا؟ دعا کی گھبراہٹ بڑھنے لگی، اتنے چھوٹے سے گھر میں وہ کہاں گم ہو سکتا ہے؟ ہر جگہ اسے کھوجتے ہوئے وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے ایک طرف بنی سیڑھیوں کی طرف بڑھی جدھر وہ رات اسے لے کر گیا تھا۔ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ کھلی چھت پر آ گئی تو نگاہ ایک طرف گئی اور دعا کی ساری گھبراہٹ اور بے چینی کو اطمینان نصیب ہوا۔ وہ ادھر ہی تھا، ایک طرف رکھی فولڈنگ کاٹ پر سویا ہوا تھا۔ مجھے تنہا کمرے میں چھوڑ کر ادھر آرام سے سویا جا رہا ہے، دعا نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر دب کر سوچا، پھر وہ اس کی طرف دبے قدموں سے بڑھی تھی۔ وہ اوندا ہوا بہت بے خبر سویا ہوا تھا۔ لگتا ہے جناب کو رات بھر نیند نہیں آئی۔ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے اس نے سوئے ہوئے شاکر کی طرف دیکھا، پھر اس کے ذہن میں ایک شرارت بجلی کی طرح کوندی تھی۔ بچوں، اس دن کا میرا بدلہ اب تک ادھار ہے، آج وہ حساب پورا کر لینا ہے مجھے۔ زیر لب مسکراہٹ دبا کر وہ سوچتے ہوئے بہت تیزی سے نیچے آئی تھی اور اسی تیزی سے کچن تک آ کر اس نے فریزر سے ایک دم ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی اور بوتل اپنی کمر میں چھپا کر وہ پھر سے چھت پر آ گئی تھی۔ ادھر وہ ابھی بہت گہری نیند میں سو رہا تھا۔ رات دعا کو روم میں چھوڑ کر وہ پھر سے اپنے کام لے کر بیٹھ گیا تھا، پھر صبح کی اذان کے بعد نماز پڑھ کر ہی سویا تھا، تو اس وقت اسے خبر بھی نہیں تھی کہ کون اس پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ دعا آہستہ آہستہ چلتی نزدیک آئی اور اس نے احتیاط سے بوتل کھولی اور اس نے ابھی آدھا پانی شاکر کے منہ پر انڈیلا تھا کہ کون ہے سالہ؟ پانی پڑتے ہی ایک دم سے اس کا ہاتھ اپنے تکیے کے نیچے بھی گیا تھا، مگر آنکھیں سامنے کھڑی دعا پر گئیں تو وہ ہاتھ بس تکیے کے نیچے رکھی گن کو چھو کر واپس آ گیا۔ دعا کو گھورتا وہ منہ بناتا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دعا کے ہونٹوں پر کب سے دبی مسکراہٹ لبوں پر ہنسی کی طرح پھوٹی اور ہنسنے کی آواز پر شاکر نے پوری آنکھیں کھول کر مزے لیتی ہوئی چڑیل کو دیکھا۔ کیا تھا یہ؟ وہ صبح کے اجالے سے بھی زیادہ نکھری دعا کو آنکھیں سکیڑ کر دیکھتا بولا۔ اس نے ہنسی دبائی اور بوتل اٹھا کر اسے دکھایا۔ یہ تھا انتقام اس رات کا جب تم نے مجھے جگانے کے لیے ایسی ٹھنڈے پانی کا یوز کیا تھا۔ وہ گردن ہلاتی اکڑاتی ہل کر بہت اترا کر بولی تو شاکر کو بھی فوری وہ رات یاد آئی جب نصر کو وہ زخمی حالت میں لے گیا تھا اور وہاں دعا کو جگانے کے لیے پانی کا استعمال کیا تھا۔ یہ پوری کی پوری اپنے بھیا پر گئی ہے۔ انتقام لیے بغیر اسے چین نہیں، لیکن اسے پتہ نہیں انتقام لینے کے لیے اس نے شاکر عباس جیسے شخص سے پنگا لیا۔ تب کر سوچا اور پھر وہ مسکرایا اور اس نے ایک دم سے سامنے کھڑی دعا کی کلائی اپنے ایک ہاتھ میں دبوچی اور وہیں فولڈنگ کارڈ پر اسے کھینچ لیا تھا۔ تو وہ اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی شاکر اس کے سارے وجود پر سایہ فگن ہوا تھا۔ دعا کے ہاتھ سے بوتل چھوٹ کر دور تک چھت پر لڑکتی چلی گئی تھی۔ وہ پوری آنکھیں پھاڑے اپنے چہرے پر جھکے شاکر کو دیکھ رہی تھی۔ اور اگر میں انتقام پر اتر آیا بیگم صاحبہ تو پھر میرا انتقام سہنے کی کتنی طاقت ہے تمہیں؟ برداشت کر لو گی میری جوابی کارروائی؟ اور اگر میں انتقام پر اتر آیا بیگم صاحبہ تو پھر میرا انتقام سہنے کی کتنی طاقت ہے تمہیں؟ برداشت کر لو گی میری جوابی کارروائی؟ دعا کی پھٹی پھٹی نگاہوں میں جھانکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں مانے کی اس چمک ابھری، ساتھ ہی اس نے اپنے بالوں کو جھٹکے دیے تھے۔ پانی کی بوندیں دعا کے چہرے پر گر کر شبنمی قطروں کی طرح جم گئی۔ تازہ منہ بند کلی پر ٹکی وہ موتیاں شاکر کی ساری توجہ جذب کرنے کے لیے جلوہ گیری دکھانے لگی۔ شاکر مجھے چھوڑو، وہ اس کی نگاہوں کی تپش سے گھبراتے ہوئے بولی۔ اس کی باتوں سے اس کے گال تپے، پھر کان اور پھر گردن تک وہ سرخ ہونے لگی۔ ایسا لگا جیسے گلابی رنگ اس کے سارے وجود پر بکھر گیا۔ شاکر کی نگاہیں اس کے چہرے پر حق سے پھسلنے لگیں اور وہ اپنی گرفت اور بھی مضبوط کر گیا۔ چھوڑو مجھے بدتمیز! وہ نگاہوں کی آنچ سے پگھلتی مچھلی تھی، شاکر کی گرفت کلائیوں سے لے کر سارے وجود پر کسی ہوئی تھی، وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ مجھے ڈسٹرب کرنے کون آیا تھا؟ اب یہ بدتمیزی برداشت کریں بیگم صاحبہ۔ گلابی چہرے پر بوندوں کی تھرکن اتنی دل فریب تھی کہ اس نے ایک بار پھر اپنے بالوں کو جھٹکا دیا۔ چند ایک بوندیں پھر سے ٹپک کر دعا کے چہرے پر گر گئیں۔ اس بار ایک موتی کا قطرہ دعا کے بالائی لب کے ایک دم قریب گرا اور شاکر عباس کو جیسے اس نے بے بس سا کر دیا تھا۔ بے اختیار اس کا چہرہ ہولے ہولے جھکا تھا اور جیسے ہی اس نے اس ایک قطرے پر اپنے لب رکھے، دعا کی سانسیں گہری ہو گئی۔ کس کر آنکھیں بند کر کے وہ پوری جان سے لرزی تھی۔ ابھی تو کل کی جلن دل پر تازگی لے کر ابھر رہی تھی کہ اس نے ایک بار پھر ایک نئی تپش کی پوری کہانی درج کرنی شروع کر دی تھی۔ سارے وجود میں جل ترنگ سا بجنے لگا تھا۔ تمہیں تم سے چرا کر جیت لیں گے ہم۔ اس کے لبوں کے پاس سانسوں کا ردھم چھیڑتے ہوئے شاکر کی آواز خوفناک سی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے ہونٹ اس کے بالائی لب پر پھیرتا مدہوش کن سانسوں کو اپنی سانسوں میں اتار رہا تھا۔ شاکر، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ اب یہ دم گھٹ رہا تھا یا اس کی سانسوں کی حدت سے تن من سلگ رہے تھے، یا اس کے فولادی جسم کے نیچے دبی قربت کی تپش سے گھبرا کر وہ دبی دبی آواز میں چیخ پڑی تھی۔ لیکن میں نے تو ابھی تمہارے لبوں کو اپنے ہونٹوں سے بند ہی نہیں کیا۔ اپنا چہرہ اٹھا کر اس نے دعا کی آنکھوں میں جھانکا تو شرم کی سرخی سے دہکتا چہرہ اور بھی سلگ گیا۔ شاکر نے اس دہکتے چہرے کو دیکھتے ہوئے اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا تھا اور اس کے ہاتھ میں گن دے کر دعا کی آنکھیں پھٹی۔ اب بولو،
میں کس طرح تمہیں سزا دوں؟ کیا کروانا چاہتی ہو مجھ سے؟ یہ کون سا زہر پھونک رہی ہو تم مجھ پر؟ مجھے عاشقی سکھا کر تو میری شخصیت ہی بدل دینا چاہتی ہے۔ اس کے چہرے پر گن کی نال پھیرتے ہوئے اس کی آواز میں بوجھل پن کے ساتھ ایک خمار بھی تھا۔ ادھر دعا اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ گن سے بھی خوفزدہ ہوئی جا رہی تھی۔ یہ رومانس کرنے کا کون سا طریقہ تھا؟ شاکر، یہ گن ہٹاؤ، میں اس پر ضرور بھیا سے جا کر تمہاری شکایت کر دوں گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی مشکل سے اپنا اعتماد بحال کیے ہوئے تھی، ورنہ دل پر جو گزر رہی تھی بس وہی جانتی تھی۔ لبوں پر شکایت ہے، لیکن مجھے تو تمہاری دھڑکنیں کچھ اور ہی کہتے سنائی دے رہی ہیں۔ اس کی گن کی نال دعا کے گالوں سے لے کر ٹھوڑی تک، پھر گردن تک آئی اور ذرا اور نیچے پھسل کر وہ کچھ اور گستاخی کرتی کہ دعا چینخ پڑی۔ شاکر مارے شرم کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہوئی آ ہی گئے۔ وہ اپنی شرارت پر اب بری طرح پچھتائی۔ اسے کیا پتا تھا وہ اس قدر گستاخ ہونے لگے گا۔ دعا کی دھڑکنیں پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کے در پر ہو چکی تھیں۔ شاکر اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تھم گیا۔ ان آنکھوں کے جام کو سنبھال کر رکھیے میڈم، ایک دن سارے دائرے سمٹ جانے ہیں، تب چھلکے تو شاکر اسے اپنے ہونٹوں سے سمیٹ لے گا۔ چھپ کر اس کی آنکھوں کو چوم کر وہ اس کے وجود سے اپنی گرفت ڈھیلی کرتا پرے ہو گیا تو دعا بجلی کی تیزی سے فولڈنگ کارڈ سے کود کر اتری تھی۔ تم نہایت ہی فضول ہو گئے ہو۔ بہت تیزی سے بالوں کو سمیٹتے ہوئے وہ قطعی اس سے نگاہیں نہیں ملا پا رہی تھی۔ شاکر نے گن کی نال پر انگلی پھیرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ میں جو کچھ بھی ہو گیا ہوں یہ سب تمہاری کارکردگی ہے، میں نے بس اپنے دل کا قصہ بیان کیا۔ دعا کے چہرے پر گہری نگاہیں جیسے آنچ پیدا کر رہی تھی۔ وہ دھک دھک کرتے دل کو سنبھالتی بس اتنا بولی، اب یہاں سے چلو گی کہ نہیں؟ وہاں سب منتظر ہوں گے۔ دعا کے تیزی سے کہنے پر وہ بھی ایک گہری سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے چلتے ہیں، میں نہا کر فریش ہو جاؤں پھر چلتے ہیں۔ اپنے ہاتھ میں لی ہوئی گن اپنی کار کو پینٹ کی جیب میں ڈال کر اس نے دعا کی طرف نرم نگاہ ڈالی، پھر اپنے اطراف میں چاروں طرف نگاہ دوڑاتے ہوئے اس نے ایک بھرپور انگڑائی لی۔ سالہ کل رات کی خماری اب تک چڑھی ہوئی ہے۔ وہ جو اس کی طرف دیکھنے لگی تھی ایک بار پھر سٹ پٹائی۔ اس بدتمیز کا کیا بھروسہ، ایک بار پھر بے باک باتیں شروع کر دے۔ دعا نے یہاں سے جانے میں ہی اپنی خیریت مانی تھی، ابھی وہ چلی جاتی کہ ایک بار پھر اس نے پھر سے نازک کلائی دبوچ لی۔ شاکر پلیز چھوڑو، وہ گھبرا سی گئی۔ اس کی شرارتیں دعا کی حالت خراب کر رہی تھیں۔ جوابی کارروائی کیے بغیر کیسے چھوڑ دوں؟ وہ مانی خیزی سے مسکرایا تو دعا کا چہرہ ایک بار پھر تپنے لگا۔ دیکھو اب بس بہت ہو گیا۔ اس کی گہری بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ غصہ بھی ہو رہی تھی۔ شاکر نے اس کی کلائی کو ایک جھٹکا دیا اور وہ سیدھے اس کے سینے سے ٹکرائی۔ میں وہ انسان ہوں جو کسی کا بھی ادھار نہیں رکھتا۔ اس نے بے انتہا گھبرا گئی دعا کو ایک آنکھ ماری اور اس نے پھر ذرا سی گردن ٹیڑھی کر کے جھکائی۔ آدھے پانی کی بچی بوٹل قدموں کے پاس سے لڑکی ہوئی تھی۔ شاکر نے اپنے داہنے پیر کے پنجے کو جنبش دی، بوٹل پیروں کی انگلیوں کے سہارے سے اٹھا کر حرکت دی۔ بوٹل اچھلی اور چند چھینٹیں اڑاتی وہ ہوا میں تیرتی شاکر کے داہنے ہاتھ میں کیچ ہو چکی تھی۔ دعا بس آنکھیں پھاڑ کر اس کا لائیو کارنامہ دیکھ رہی تھی۔ یہ رہا میرا ادھار، شاکر نے کہتے ہی ہاتھ میں کیچ کی گئی بوٹل کو دعا کے سر پر انڈیلا اور بچا کچا پانی دعا کے سر پر سے ہوتا اس کے بالوں، چہرے، گردن اور گریبان تک کو بھگو گیا۔ یہ رہی آپ کی بوٹل، اب اگر بتلا چکانا ہے تو باتھ روم میں آ جانا، وہ دونوں بھیگ لیں گے، میں چلا نہانے۔ وہ آرام سے شاکڈ سے دعا کے ہاتھ میں زبردستی خالی بوٹل تھما کر اپنے مخصوص انداز میں بولتا شاہانہ چال چلتا دعا کے سامنے سے گزر کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ادھر دعا پورا منہ کھولے، پوری آنکھیں پھاڑے صدمے سے اس الٹی کھوپڑی کو جاتے دیکھ رہی تھی جس نے اس کی ہر طرح سے درگت بنائی تھی۔ نہایت ہی کمینے انسان ہو تم۔ ہاتھ میں لی ہوئی بوٹل اس نے سیڑھیوں کی طرف دے ماری جس سے شاکر کو مارنا چاہتی ہو، مگر وہ تو آرام سے اس کا خون جلا کر جا چکا تھا۔ کب رومانس شروع کر کے دھڑکنوں میں اپنا نام لکھتے اور کب اپنی حرکتوں سے اس کا خون ہی جلا دے، یہ شاکر عباس کی ہی خاصیت تھی۔ دعا دانت کچکچا کر پاؤں پٹکتی خود بھی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ پھر وہ نیچے آئی تو وہ اتنی دیر میں باتھ روم میں بند ہو چکا تھا۔ پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ دعا بند دروازے کو منہ چڑھاتی ایک طرف سوکھنے کے لیے ٹنگے اپنے کپڑوں کی طرف بڑھ گئی۔ اپنے کپڑے لے کر وہ کمرے میں گھس گئی، اپنے کپڑے بدلے۔ کچھ ہی دیر میں اپنے کپڑے بدل کر وہ کچن میں چلی گئی۔ ایک نگاہ اس نے واش روم کے بند دروازے پر ڈالی۔ شاکر اب بھی نہا رہا تھا۔ میں ناشتہ بناؤں تو کیسا لگے گا اسے؟ نہ جانے دل کیوں کہنے لگا کہ وہ اس کے لیے کوئی کام کرے۔ یہ دل بھی کیا کیا سازشیں نہیں کرتا۔ اس کی ہر بدتمیزی کے باوجود بھی دعا تمہارا دل شاکر کے لیے ناشتہ بنانے کو کہہ رہا، تیرا بھی دماغ خراب ہو گیا۔ وہ خود سے لڑتی جھگڑتی پھر بھی دل کی مان کر ناشتہ بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ آرام سے ٹوسٹ تیار کیا اور پھر آملیٹ کا امیزہ تیار کرنے لگی۔ اس نے جیسے ہی فرائی پین چولہے پر رکھا اور تیل ڈال کر وہ انڈے کا امیزہ فرائی پین میں ڈالنے کے لیے اٹھانے لگی تھی کہ کچھ تھا جو اس کے پیروں کے پاس رینگ کر بھاگا تھا۔ وہ چونک کر اچھلی، چوہا! دعا کی نگاہیں پھٹیں اور تیزی سے اچھل کر کنارے ہونے میں اس کا ہاتھ فرائی پین پر پڑ گیا۔ فرائی پین اس کے داہنے ہاتھ کو چلاتا ہوا وہیں اس کے قدموں میں پوری آواز کے ساتھ گرا تھا۔ چلتے تیل کے ساتھ ساتھ گرم فرائی پین اس کے پیروں کو چھو گیا۔ مما! اس کی ہونٹوں سے دل خراش چینخ نکلی تھی اور پورے گھر میں یہ چینخ گونج گئی۔ درد میں ڈوبی وہ چینخ نہا کر کمرے میں کپڑے بدلنے گئے شاکر تک بھی پہنچی تھی۔ وہ بہت تیزی سے شرٹ کے بٹن بغیر بند کیے دوڑتا ہوا کچن تک آیا تھا۔ ادھر وہ اپنا ہاتھ تھامے بری طرح سے رو رہی تھی۔ کیا ہوا دعا؟ اس کی بے تحاشا رونے پر شاکر فکر مندی سے اس کے قریب آیا تھا۔
شاکر میں جل گئی۔ اپنا جلا ہوا ہاتھ اس نے شاکر کے سامنے کر دیا۔ کوہنی کے نیچے سے لے کر کلائی تک اس کے ہاتھ پر سرخی چھا چکی تھی۔ شاکر نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا اور ایک پل کی بھی دیر کیے بغیر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر کچن سے نکال کر صوفے پر لا کر بٹھا چکا تھا۔ کیا ضرورت تھی ناشتہ بنانے کی؟ اس کے داہنے ہاتھ پر اور پیروں پر بھی سرخی دیکھ کر شاکر نے جبڑے بھینچے۔ دعا نے روتے روتے ناک سکیڑی۔ میں تمہارے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ بار بار ناک کا پانی سکیڑتے ہوئے جس معصومیت سے بتایا گیا شاکر کے پیشانی پر بل پڑے۔ ایک دن ناشتہ نہیں کرتا تو مر نہیں جاتا میں۔ وہ دعا کے ہاتھ اور پیروں کو دیکھتے ہوئے ویسی ہی جلن اپنے دل میں بھی اترتی محسوس کر رہا تھا۔ اللہ نہ کرے، کتنے فضول ہو تم۔ وہ اپنی ساری جلن اور درد بھول کر اسے ٹوک گئی تو شاکر نے بس ایک پل اس کی طرف دیکھا اور پھر بہت تیزی سے اٹھ کر وہ کچن تک گیا تھا۔ کیبنٹ کھول کر دواؤں میں سے برن جل نکالا اور پھر سے باہر نکل آیا۔ دعا اب سسکی بھرتے ہوئے اپنے ہاتھ پر پھونک مار رہی تھی۔ وہ جبڑے بھینچے وہیں اس کے قریب بیٹھا اور بہت ہی احتیاط سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ سرخ نشان پر جیل لگاتے ہوئے دنیا بھر کی نرمی اس کی انگلیوں میں سما چکی تھی۔ وہ جیل لگاتے ہوئے اس کے ہاتھ پر جھک کر پھونک بھی مار کر ٹھنڈک پہنچانے کی کوشش میں تھا۔ دعا ساری جلن جیسے بھولنے لگی۔ نگاہیں اس کے چہرے پر تھم گئی، پیروں پر بھی ہے۔ ہاتھ میں ٹھنڈک پہنچی تو اس نے آرام سے اپنا بایاں پیر اٹھا کر اسے دکھایا تھا۔ شاکر نے اس کے پیر پر نگاہ دوڑائی، وہاں بھی سرخی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دعا کا پیر تھاما اور اپنے زانوں پر رکھ کر وہ دعا کے پیر پر جیل لگانے لگا۔ دعا کی آنکھیں بس اس کے چہرے پر ٹھہر جا رہی تھیں۔ کتنا اپنا اپنا سا لگ رہا تھا وہ۔ اپنی ساری شرارتوں کے بعد اب بہت لونگ اور کیئرنگ۔ دعا کا سارا درد اس کے پیار نے ختم کر ڈالا تھا۔ شاکر عباس کا ہر انداز اس کی طرح جوتا تھا۔ بہت چل رہا ہے؟ جیل لگا کر اس نے جیسے ہی پوچھا، دعا نے جھٹ سے کئی بار گردن ہلا دی۔ ایک منٹ یہیں آرام سے بیٹھو۔ دعا سے سنجیدگی سے بول کر وہ بہت تیزی سے پھر سے کچن کی طرف آیا تھا۔ یہاں اس کے پاس آئس پیک بھی رکھا ہوا تھا۔ وہ اکثر زخمی ہو جاتا تھا، زخموں کی سکائی کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اب دعا کے کام آ سکتا تھا۔ وہ آئس پیک لے کر پھر سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اس کے پیروں پر آئس پیک سے رب کرتا جلن دور کرنا شروع کر دیا۔ دعا بس خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اب آرام مل رہا ہے؟ اس کے زانوں پر دونوں پیر رکھے اور جلا ہوا ہاتھ اس کے ہاتھ پر پھیلا کر رکھے وہ آرام سے ملکہ کی طرح بیٹھی اکھڑ کو اپنی خدمتیں کرتی دیکھ رہی تھی۔ یہ تم چھپکلی سے ڈرنا کب چھوڑو گی؟ اس کے پیروں پر آئس پیک سے سکائی کرتے ہوئے اس نے ذرا سا سر اٹھا کر دعا کو دیکھا جو لگاتار اسے دیکھے جا رہی تھی۔ جب تم اسے مار دو گے، ویسے اس بار چوہے کے ڈر سے جلی ہوں، آرام سے بتا کر اس کے کالر کو چھو کر درست بھی کر دیا۔ شاکر نے منہ بنایا۔ ہاں اب یہی کرنا پڑے گا۔ شاکر عباس چھپکلیوں اور چوہوں کا قاتل کہلوائے گا۔ وہ اور اس کا سر جھٹک کر ایسے بولنا۔ دعا تو آج اس کے ہر انداز پر فدا ہوئی جا رہی تھی۔ سچ میں بہت فنی لگ رہا ہے۔ شاکر عباس سیریل کلر آف لیزرڈ اینڈ مائس۔ اسے چھیڑتے ہوئے دعا نے ذرا سا آگے کھسک کر اس پر شاکر کی کھلی شرٹ پر بایاں ہاتھ رکھا۔ وہ الٹے ہاتھ سے اس کی شرٹ کے بٹنز بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب، ایک دوسرے کا خیال کرنے کی کوشش میں تھے۔ استغفر اللہ، پہلے الٹے سیدھے کام کرو پھر مجھے ایسے خطاب دو۔ اب بیگم صاحبہ میں کس منہ سے آپ کو آپ کے گھر والوں کے سامنے لے کر جاؤں گا؟ اس کے پاؤں اب بھی اپنی گود میں رکھ کر وہ ذرا سا گھوم کر اس طرح بیٹھ گیا کہ دعا کو بآسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ دعا کو الٹے ہاتھ سے اس کے بٹن بند کرنے میں دقت ہو رہی تھی، مگر نہ اس نے یہ کام چھوڑا نہ شاکر نے منع کیا۔ اسی پیارے سے مگر منہ پھٹ منہ کے ساتھ وہ بے ساختہ بولی تو شاکر نے پہلے تعجب سے اس کی طرف دیکھا، پھر بولتی آنکھیں مسکرا دیں۔ میم کیا سوچیں گی؟ کسی اور کا کوئی ڈر نہیں تھا، مگر شانی کی وجہ سے وہ پریشان سا ہو رہا تھا۔ یہ تو پرابلم ہو گئی۔ ایسا کرو ہم جاتے ہی نہیں ہیں، ورنہ مما کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے کچن کا کام کیا تھا۔ آخرکار ایک بٹن بند ہو گیا تو اس نے دوسرے بٹن کو ہاتھ لگایا۔ شاکر اس کے ہاتھ کے احساس کو اپنے دل میں اتار رہا تھا۔ جب کل سے آپ کو مجھ پر اتنا پیار نہیں آیا تو آج بھی یہ امٹتا پیار سنبھال کر رکھ لینا چاہیے تھا نا۔ کیا ضرورت تھی نئی دلہن صاحبہ کو کام کرنے کی؟ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے نگاہوں سے فل میں اتارتا بہت نرمی سے آئس پیک اس کے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی پر ہلکے ہلکا رب کر رہا تھا۔ مجھے تم پر پیار نہیں آیا تھا، زبان سے انکار کرتے ہوئے دل کی بات رد کی، ورنہ یہ جو بار بار کوششیں کر کے بٹن بند کی جا رہی تھی یہ ایک طرح کا پیار ہی تھا۔ شاکر کی بھوری آنکھیں جگمگا سی رہی تھی۔ ہاں ایک دم سے فرض کا خیال آ گیا، وہ سر جھٹک گیا، مگر دعا کو برا لگ گیا۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی بولتا رہا تھا، پر اب یہ باتیں اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ مجھ سے پیار سے نہیں بول سکتے؟ دیکھو میں تمہارے لیے جل گئی ہوں، وہ بھی تمہارے لیے آملیٹ بناتے ہوئے۔ حسین آنکھوں کا وہ شکوہ، اور ایک دم سے اس نے شاکر کے بٹن سے ہاتھ بھی ہٹا لیا۔ میرا تو دل کر رہا ہے ناشتہ بنانے والے پیار پر ایک کس کے لگا دوں۔ دعا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ مسکراہٹ دبا رہا تھا، ساتھ ہی وہی الٹا ہاتھ جو اس کے بٹن بند کر رہا تھا دوبارہ سے اپنی شرٹ کے بٹن پر رکھ دیا۔ اس کوشش میں وہ دونوں اور بھی قریب ہو چکے تھے۔ سارے بٹن بند کرو۔ دعا نے بس اس کی شکل دیکھی اور دوبارہ کسی بھی ہل و حجت کے دوبارہ بٹن بند کرنے لگی۔ کس کر لگانے والی بات پر وہ غصہ بھی نہیں ہوئی تو شاکر نے اپنا چہرہ آگے بڑھا کر اس کے گال اپنے ہونٹوں سے چھوئے۔ جب بھی وہ ایسے پیار کا مظاہرہ دکھاتا تو دعا کی سانسیں تھم جاتی۔ ابھی وہ دم ساتھ کی انگلیوں میں شرٹ دبوچ لی۔ شاکر کی توانا دھڑکنیں انگلیوں کو چھو رہی تھی، بہت کچھ ان کہی سنا رہی تھی۔
شکریہ میرے لیے آملیٹ بنانے کے لیے، لیکن وہ اس کے گال چھوتا مدھم آواز میں بولا اور اس کے لب پھسلتے ہوئے دعا کے کان تک آئے تھے۔ ایک بات، یہ آملیٹ تم نے توے پر بیٹھی مرغی کے انڈے سے تو نہیں بنایا نا؟ سالہ منہ نہ جل جائے میرا۔ وہ اور اس کی شوخی۔ دعا نے ایک دم سے چل کر اس کے سینے پر ایک ہاتھ رکھا اور اسے دھکا دیا تھا۔ شاکر ہنستے ہوئے پیچھے کی طرف جھک کر سیدھا ہو گیا۔ دعا نے کچھ دیر اسے گھورا، پھر اس کی بھی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ اپنی اور اس کے لڑائیاں یاد کر کے وہ دونوں ہی ہنس رہے تھے۔ فضا میں جیسے خوشی کے رنگ بکھرتے چلے گئے تھے۔ چمچماتی صبح اپنے تمام تر خوبصورتی سمیت کمشنر وجدان کے بنگلے پر بھی اتری تھی۔ ان کے بنگلے میں نیچے ہلچل مچی ہوئی تھی تو سیکنڈ فلور پر ایک انجانی سی خاموشی سی چھا گئی تھی۔ یزدان کے کمرے میں آؤ تو وہ ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا اور سمن ایک طرف بیٹھی لاتعداد سوٹوں میں گھری ہوئی تھی۔ بلیک اور گولڈن کلر کے سوٹ میں وہ یزدان خاندادہ کے ساتھ ہاسپٹل جانے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ اپنی شرٹ کی کپ لنکس بند کرتے ہوئے یزدان نے گردن موڑ کر بیڈ پر بیٹھی سمن کی طرف دیکھا اور کپ لنکس بند کرنا چھوڑ کر وہ قدم قدم چلتا بیڈ تک آ گیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ یزدان اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ وہ بیٹھتے ہی اس نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ اس نے بس سر اٹھا کر یزدان کے چہرے کو دیکھا اور بس نفی میں سر ہلا دیا۔ لبوں پر خاموشی کے قفل لگ چکے تھے۔ یزدان نے ایک ہاتھ اٹھا کر نرمی سے اس کے بال چھوئے۔ اتنی خاموش کبھی مت رہنا، تمہارا بولنا میری طاقت ہے، مجھے نئی تقویت دیتا ہے۔ اس کے بالوں کو چھوتی انگلیاں پیشانی، پھر کن پٹی اور گالوں سے ہوتی ہوئی پھر لبوں تک آ کر رکی۔ وہاں اس نے شہادت والی انگلی سے مارا بھی تھا۔ وہی بھرپور چاہتوں بھرا انداز، وہی دل فریبی کی ساری ادائیں۔ سمن کا دل بھر آیا پر آنکھیں سونی ہی رہیں۔ کیا بولوں؟ اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے چہرے پر سے ہٹا دینا چاہا کہ یزدان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ گہری بھوری آنکھیں کالی آنکھوں میں چھپنے لگی تھی۔ کچھ بھی بولو نا، جیسے پہلے بولتی تھی۔ وہی سب چاہتوں کی باتیں، وہی سب شرارتیں۔ وہ اس وقت اپنے پرانے رنگ میں اس کی ساری اداسی اپنے محبت کے رنگ سے دور کر کے خوشی کے رنگ میں بکھیر دینا چاہتا تھا۔ سمن کے ہاتھوں کو اٹھا کر یزدان نے اپنے سینے پر رکھ دیا۔ سمن کی ہتھیلیوں کے نیچے توانا دھڑکنیں دھڑکنے لگی تھی۔ پہلے جیسا کچھ رہ بھی تو نہیں گیا؟ چاہتیں اور شرارتیں سب ماضی ہو چکی ہیں۔ کالی آنکھوں کی سرد موری سے یزدان کے پیشانی پر بل پڑے۔ کل رات سے اپنے مزاج کے خلاف جا کر وہ سب بھلا کر اسے پھر سے پیار دینا چاہتا تھا۔ اسے پھر سے وہی محبتوں کے شہر میں اپنے ہمراہ لے جانا چاہتا تھا، پر وہ کسی اور ہی جنگ کی شروعات چاہتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی ولف نے پہلی بار اپنی روش صرف اس کے لیے بدلی ہے، تو وہ پھر اسی روش پر جا کر اس کے لیے اجنبی بھی ہو سکتا ہے۔ میں بھی وہی ہوں، تم بھی وہی ہو، کچھ نہیں بدلا، سب کچھ بھول کر بس میری بن کر رہوں، گاٹ اٹ؟ اس کی آواز میں غصہ چھلکا۔ بھوری آنکھوں میں تنبیہ ابھری تو سمن تلخی سے ہنسی، ٹوٹے خوابوں سی ہنسی۔ یزدان کی پیشانی پر بل گہرے ہونے لگے۔ یزدان، مجھے جھوٹے بہلاوے نہیں دیں، سب کچھ بدل چکا ہے، آپ بھی، میں بھی، ہماری زندگی بھی۔ میں چاہوں بھی تو آپ کے اندر اب کوئی تبدیلی نہیں لا سکتی۔ اس کی آواز میں تلخی ہی تلخی تھی۔ یزدان نے اس بار ہونٹ بھینچ لیے۔ سمن کا ہاتھ اپنے سینے پر سے ہٹا دیا۔ خالی ہتھیلیوں سے دھڑکنیں روٹ گئیں۔ نہ میں کبھی جھوٹ تھا، نہ میں کسی کو جھوٹے بہلاوے دیتا ہوں۔ میں ایک دم صاف اور کھرا بندہ ہوں۔ ایک بار تبدیلی کے دور سے گزر چکا تو ساری دنیا مل کر بھی میرے اندر بدلاؤ نہیں لا سکتی، تم بھی نہیں۔ سمن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کی آواز غراہٹ میں تبدیل ہوئی تھی۔ کچھ تو درندگی سی تھی ان آنکھوں میں کہ سمن کے دل کو پھر سے ولف کے خوف نے جکڑنا شروع کر دیا تھا۔ وہ چپ سی اس کے بولتے لب دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت تم سے صاف صاف کہہ رہا ہوں، اپنا یہ رویہ تم نے میرے ساتھ نہیں بدلا تو نتیجے کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ پھر شکوہ شکایت مت کرنا کہ آپ ظالم ہیں، آپ بے رحم ہیں، مجھ سے محبت نہیں۔ پھر کوئی بھی فضول بکواس برداشت نہیں کروں گا۔ اس کی کالی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بھوری آنکھیں برہم سی ہونے لگی تھیں۔ نرم لہجہ درشتی میں تبدیل ہوتا گیا اور سمن کے اندر ابال سے اٹھنے لگے۔ سچ تو تھا کہ وہ جتنی بھی اس سے خائف ہو جائے، مگر یہ محبت کا مان کبھی زبان کو بولنے سے کوئی روک نہیں لگا سکتا۔ بیوی ہوں آپ کی، اس طرح مجھ سے ڈانٹ ڈپٹ کرنا بند کریں۔ پہلے ہی مجھ سے اتنی بڑی بات بنوا رہے ہیں اور جب میں ناراض ہو رہی ہوں تو الٹے مجھے غصہ دکھا رہے ہیں۔ اب میں غصہ بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ برا مان کر اسے ہی گھورنے لگی تو یزدان نے دانت پر دانت جما لیے۔ دل کی ملکہ تھی تو سب کچھ برداشت کرنے پر مجبور تھا، بدتمیزی سے لے کر زبان درازی بھی۔ بیوی ہو تو بیوی کی طرح رہو۔ جتنا سر چڑھ چکی ہوں میں اتنا ہی برداشت کر سکتا ہوں، اس سے آگے چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سر چٹک کر اس کے پاس سے ہی اٹھ گیا۔ موڈ خراب ہو چکا تھا اس کا۔ سمن کی بے وقوفانہ حرکتوں سے عاجز ہو رہا تھا، اس لیے روڈلی بول کر وہ بیڈ سے ہی کھڑا ہو گیا۔ سمن کا دماغ وہ اسی طرح درست کر سکتا تھا۔ ڈر تھا کہ زیادہ نرمی دکھائی تو پھر سے وہی بچے والی ضدیں شروع کر دے۔ یزدان پھر سے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آ کر اپنے کفلنگس بند کرنے لگا، لیکن ادھر سمن کو تو پتنگے ہی لگ گئے۔ بہت تیزی سے وہ بیڈ سے اٹھی اور اسی تیزی سے وہ ڈریسنگ ٹیبل تک پہنچی تھی۔ ویسے بھی یزدان نے صبح سے خوب کھلا پلا کر اس میں اتنی توانائی ڈال دی تھی کہ وہ آرام سے چل پھر رہی تھی، طبیعت بھی ٹھیک تھی۔ یزدان نے قریب آ کر کھڑی ہو کے سمن کو ذرا سی گردن موڑ کر دیکھا۔ آپ نے اب تک مجھے بس برداشت کیا ہے، وہ جو میرے قرب میں پورے محبت کے دیوان پڑے وہ کیا صرف بس ایسے ہی تھا؟ اف! یزدان نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ بیویوں کو کب کوئی مطمئن کر پایا؟
جا کر آرام سے بیٹھو، میرا دماغ مت خراب کرو، میں بحث کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اس کی بات کا جواب دیے بغیر اتنا کہہ کر وہ ترازے چیک کرنے کے لیے جھکنے لگا کہ سمن نے بہت تیزی سے اس کا بازو دبوچ لیا۔ یاد کریں مجھے اپنے سامنے ہر جگہ کھڑے رکھنے کی آپ کو عادت تھی، اب میں قریب کھڑی ہوں تو دماغ خراب ہو رہا ہے۔ ضرور اس کا ایک تو پیچ گر گیا تھا جو بے وجہ کی بات پر بھی اس سے لڑے جا رہی تھی۔ وہ اب مان چکا تھا ولف سے بس وہ لڑ سکتی ہے، اور ولف بس اس کی لڑائی ہی برداشت کر سکتا تھا، اس لیے دھیما پڑ کر بس اتنا کہا، تمہاری طبیعت کی خرابی کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، کھڑے رہ کر تھک جاؤ گی۔ اس بار سمن خاموش ہو گئی۔ اب وہ کس بات پر لڑے جب اس نے وجہ ہی ختم کر دی، مجھے کھڑے ہی رہنا۔ ڈریسنگ سے ٹیک لگا کر گردن اکڑا کر وہ کھڑی ہو گئی تو یزدان نے بس اس کا ضدی انداز دیکھا، پھر سر جھٹکا اور پھر سے دروازے کھول کھول کر چیک کرنے لگا۔ سمن کچھ دیر بس دیکھتی رہی، وہ جو ڈھونڈ رہا تھا ہوگا تو ملے گا نا، ادھر آپ کی چیزیں نہیں ہیں، جیسی وہ دھیمی آواز میں بولی۔ یزدان نے فوری سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر سیدھے ہوتے ہوئے بھویں کھینچ کر اسے گھورا۔ تم نے پھر میری چیزیں ادھر ادھر کی؟ اس نے اس بار بری طرح سے گھورا تو سمن پہلے گڑبڑائی مگر پھر سے گردن تان لی۔ ہاں ادھر مجھے اس چیز سے کوفت ہو رہی تھی، وہ ایک بند پارسل تھا جسے میں جانے سے پہلے رکھ گیا تھا۔ سمن نے جل کر ہی اسے کہیں اٹھا کر رکھ دیا تھا اور اب بھول گئی تھی، مگر بتا کر شامت نہیں بلوانی تھی اس لیے آ کر دکھا رہی تھی۔ کتنی بار کہا ہے جو سامان میں جہاں رکھ دوں وہیں رکھی رہنے دیا کرو۔ ایک ایک دروازے بند کرتے ہوئے وہ پتلیاں سکیڑ کر اسے گھورے بھی جا رہا تھا۔ سمن کا منہ بنا ہی ہوا تھا، یہ میرا روم ہے، میرا جو دل کہے گا وہی کروں گی۔ اسے تو بلا وجہ بس لڑنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ یزدان چاہتا تھا وہ آج ساری کسر نکال لے گی، کیونکہ اتنا تو وہ جان گئی تھی اس کی طبیعت کے باعث وہ ناراضگی کا عملی کوئی ثبوت نہیں دے گا، تبھی نڈر بنی ہوئی تھی۔ طبیعت ٹھیک ہونے تو تمہاری، پھر دماغ درست کرتا ہوں تمہارا، اس بار تمہاری زبان کی تیزی ختم کروں گا۔ بہت سر چڑھ کے تم، سب کچھ تو ہے تو نخرے ہی ہیں، میری چیزیں بھی تم نے ادھر ادھر پھینکنی شروع کر دیں۔ وہ بچہ خاصا اس سے خفا ہو رہا تھا، بہت مشکل سے خود پر قابو پایا ہوا تھا، ورنہ سارے نخرے برداشت کر سکتا تھا مگر اپنی چیزوں سے چھیڑ چھاڑ نہیں۔ سمن کی طبیعت ایسی نہیں ہوتی تو ایسے سزا دیتا کہ وہ آئندہ اس کی چیزوں کا ہاتھ لگانے سے بھی توبہ کر لیتی، اور یہی بات جان کر وہ آرام سے اس سے لڑ رہی تھی۔ کون سے نخرے برداشت کر لیے، ہمیشہ سے تو جو دل کہا وہی کیا، کبھی پانی میں ڈبویا، کبھی چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، اور ڈانٹتے بھی رہے ہیں، اب میرا بچہ بھی ختم کروا رہے ہیں۔ شکوے شکایت کی لمبی لسٹ لے کر میڈم آنکھوں میں آنسو بھی بھر لائی تھی، پلکیں نم ہونے لگی تھیں۔ اس کے آخری جملے نے یزدان کے دل میں کچوکے لگائے تھے۔ وہ اسے کیسے بتائے کہ یہ فیصلہ اس کے لیے بھی تکلیف دہ تھا، مگر اس کی جان کے لیے وہ اپنی جان کی بھی قربانی دے دے۔ یہ بچہ کیا چیز ہے، پر اس وقت غصہ ہی کرنا صحیح لگا۔ بیویوں کو جتنی بھی محبت دے دو وہ ناشکری ہی رہتی ہیں، تو رونا دھونا بعد میں پر اٹھا لو، ابھی وہ پیکٹ دو مجھے۔ سمن کو جو اس سے پیار اور ہمدردی کی امید تھی اس کے جملوں نے آگ ہی لگا دی۔ اب تک کتنی بیویوں پر ریسرچ کر لیا آپ نے جو ایسے بول رہے ہیں؟ اپنی آنکھیں وہ بے دردی سے رگڑ لیتی کہ یزدان نے ایک ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور دوسرے ہاتھ کی انگلی سے بہت نرمی سے اس کے پلکوں پر ٹھہر گئے موتیوں کو چنتے ہوئے بولا، اپنی ایک ہی بیوی پر اتنی ریسرچ کر لی ہے کہ سالوں تک یہ تجربہ محدود رہے گا۔ سمن نے بس ایک شکوہ بھری نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ اس کے ہاتھ پرے کر کے بیڈ کی طرف جانے لگی کہ یزدان نے اس کی کلائی تھام لی۔ سمن نے مڑ کر اس کی شکل دیکھی۔ وہ پیکٹ دیتی جاؤ۔ وہ پیکٹ کہاں سے لا کر دے، سمن جان کی امان چاہتی ہو تو بس لڑتی جاؤ، یہ سوچ کر وہ اس ٹیون سے بولتی رہی۔ ولف ہے نا، خود ڈھونڈ لے، ویسے بھی میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ یزدان نے دانت ہی پیس لیے، سچ میں وہ اس کی برداشت کا امتحان لے رہی تھی۔ سمن سیدھی سے وہ پیکٹ دو ورنہ۔ لب بھینچ کر وہ بس گھورنے پر اکتفا کر رہا تھا اور یہی ولف کے بس میں بے بسی پر واکر دکھا رہی تھی۔ کل جو ہوگا دیکھا جائے گا، آج تو اسے سچ کر ہی دینا ہے اسے۔ چاہیے نا ڈھونڈ لے، میں بھی تو دیکھوں ولف صاحب کیسے کام کرتے ہیں، دکھائیں مجھے وہ پیکٹ ڈھونڈ کر۔ اپنی کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر اس نے یزدان کو اکسانا چاہا، اس طرح وہ پیکٹ بھی مل جائے گا اور بعد میں وہ بھی بچ جائے گی۔ بیوی ہو تو وہیں تک رہو، میری باس مت بنو، منہ بنا کر بولتا ہوا وہ بیڈ کی طرف آ گیا۔ ادھر اس نے درازیں چیک کرنی شروع کر دی۔ سمن آ کر دھم سے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے آپ کا باس بننا بھی نہیں ہے، وہ منہ بنا کر تڑک کر بولی تو یزدان نے بھویں کھینچ کر اس کی شکل دیکھی۔ وجہ؟ ہر خفگی کے باوجود بھی دل اس کی باتیں سننے کو مچل جاتا تھا۔ اب بھی اپنا کام کرتے ہوئے وہ سمن کو اکسا رہا تھا، اس طرح وہ بولنے تو لگی تھی اور اب دل سکون پا رہا تھا۔ کسی کی ایک بات تو آپ کو ماننی ہی نہیں ہے، من مانی کرنے کی عادت ہے آپ کو۔ باس ہو بھی گئی تو آپ نے مجھے ڈانٹ ڈپٹ کے ہی چپ کر دینے، تھوڑی سی قدر نہیں کرنی آپ کو۔ آرام سے اس کی برائیاں گنواتے ہوئے وہ تکیہ کھینچ کر اس پر کوہنی ٹیک کر تھوڑی مٹھی پر رکھ چکی تھی۔ یزدان نے کارڈ اپنے پینٹ کی جیب میں رکھتے ہوئے اس کی ناراض سے صورت دیکھی۔ میں نے تمہاری کوئی قدر نہیں کی۔ یزدان نے پتلیاں سکیڑ کر اسے بری طرح سے گھورنا ہی شروع کیا تھا کہ سمن گڑبڑا گئی۔ اب زیادہ ہو رہا ہے سمن، سنبھال زبان کو، خود کو اس نے ٹوکا۔ میں بیوی والے تھوڑی بات کر رہی ہوں، باس والی بات کر رہی ہوں، دیکھیں کیسے گھور رہے ہیں، اپنے باس کو ایسے گھورتے ہیں۔ اس کی گھوری سے خائف ہوتے ہوئے صفائی بھی پیش کی اور تب کر ناراضگی کا اظہار بھی کیا جا رہا تھا۔ یو آر ناٹ مائی باس، ابھی کچھ دیر پہلے تم نے باس والی آفر ٹھکرا دی،
شاہ بے نیازی سے ذرا سے کاندھے جھٹک کر اس بار اس کے بادشاہ صاحب نے اسے سراپا سلگا ہی دیا تھا۔ میں کیوں آفر ٹھکراؤں گی؟ یعنی چین کسی لحاظ سے نہیں ہے۔ بھوری آنکھیں ایک دم سے مسکرائیں۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، مرد ایک دنیا سے جنگ لڑ سکتا ہے مگر اپنی بیوی سے نہیں۔ وہ اپنی بھوری آنکھوں میں مسکراہٹ کی کرن لیے اس کے قریب ہی بیٹھا اور بیڈ کے پاس رکھے اپنے جوتے پہننے لگا۔ اسے بیوی سے جنگ لڑنا بھی نہیں چاہیے۔ ایک دم سے سمن کی ٹیون بدلنے لگی تھی، جتنی بھی ناراض صحیح مگر اتنی دیر سے یزدان سے باتیں کرتے ہوئے وہ اپنے ساحر کے سحر میں گرفتار ہونے لگی تھی۔ اس کی پرفیوم کی خاص مہک سمن کو اپنے گھیرے میں لینے لگی تھی۔ تو میں کب جنگ لڑنا چاہتا ہوں؟ میں تو صرف تم سے بس ایک جنگ کی خواہش دن رات اپنے دل میں اٹھتے محسوس کرتا ہوں۔ جوتے پہنتے ہوئے یوں ہی خم ہوئے یزدان نے بس ذرا کی ذرا سی گردن موڑ کر سمن کو دیکھا اور بھوری آنکھوں کی گستاخ چمک سے سمن نے بہت تیزی سے نگاہیں پھیر لیں۔ مجھ سے رومانٹک ہونے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ نگاہیں چراتے ہوئے وہ پل پل اپنی دھڑکنوں کو شور سے مچاتا سن رہی تھی۔ بس کر، مت دھڑک۔ دلے بے ہنگم کو ڈانٹ بھی دیا۔ کوشش؟ یزدان سیدھا ہوا اور ایک ہاتھ بڑھا کر اس نے سمن کے کاندھے پر آتے اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر گردن سے پرے کیا تھا۔ وہ رخ موڑے اس کی انگلیوں کی حرکتوں کو پوری حس سے اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ جبھی تمہارے نام کی طرح تمہارے یہ کرل بھی جھوٹے ہیں۔ سمن نے بہت تیزی سے گردن موڑی۔ وہ ایک دم سے مسکرایا۔ وہی ولف کی پراسرار مسکراہٹ سمن نے بے ساختہ تھوک نکلا اور اس کے گلے میں ہوئی وہ یزدان کو بہکانے والی جان لیوا حرکت۔ ابھی کچھ آگ باقی ہے جانے من، میرا تن من جلانے کے لیے۔ ابھی تو میں نے ولف کا کچھ بھی حق نہیں وصول ہے۔ وہ جھکا اور اس نے سمن کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ وہ ہونٹ نہیں تھے، دہکتی آگ تھی، سرخ تپتے انگارے تھے جن کی حدت سے جاں بلب ہو جائے۔ تم نے میری ذات کے سارے رنگ چرا کر اپنے لیے بہت سی سزاؤں کا انتخاب کر لیا ہے۔ وہ پل پل اس کی گردن کی حرکتوں پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑتا سمن کی سانسیں چھین سے رہا تھا۔ یزدان؟ سمن کے ہاتھوں نے اس کے بالوں پر مٹھی کی گرفت کر رکھ دی۔ یزدان کے ہونٹ گردن سے پھسل کر اس کی ٹھوڑی تک آئے تھے۔ میرے پاس آنے کے یہ سارے بہانے تمہاری زبان فسانے کہتی رہتی ہے۔ اس کی ٹھوڑی پر لبوں کے ساتھ چبھن پیدا کرتے ہوئے وہ سمن کے لبوں کو چھو کر دور ہٹ گیا۔ اتنی دیر میں اس کی ذرا سی شدت سے اس کا تنفس بگڑ گیا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا کافی ہے مائی لائف۔ ابھی آپ میرے ساتھ چلیں، واپس آ کر آرام کریں۔ ہمارے بیچ عشق و آتش و انتقام تو چلتا ہی رہے گا۔ وہ اس کے گال ہولے سے تھپ تھپا کر بیڈ سے اٹھ گیا تو سمن نے ہولے سے آنکھیں کھولی تھی۔ واپس آ کر تم سے وہ پیکٹ غائب کرنے کا حساب لوں گا۔ فی الحال چلو، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ وہ اس کی طرف دیکھتا اپنا کوٹ اٹھا کر پہننا شروع کر چکا تھا۔ سمن کی ساری بولتی اس کے اقدام نے ختم کر دی تھی۔ رہ رہ کر گردن سے لے کر ٹھوڑی تک پر جلن اور چبھن کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے دوپٹہ کھول کر اچھے سے سر سے لے کر شانوں تک لپیٹ لیا تو وہ اپنی مسکراہٹ دبا گیا۔ نیچے جا کر تمہارا منہ بند رہنا چاہیے۔ بچے کی کوئی بھی بات نکلی تو یاد رکھنا میں جس قدر محبت کرنے والا ہوں اس سے بھی زیادہ بے رحم اور ظالم ثابت ہو سکتا ہوں۔ اپنا اور سمن کا موبائل کوٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے وہ اب بھی بہت سنجیدہ سا ہو گیا تھا۔ سمن نے بس ایک نگاہ اس کے سخت چہرے پر ڈالی اور بس سر ہلا دیا۔ وہ آہستہ سے اٹھی تو وہ مطمئن ہو کر اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ یزدان کے قدم اب سمن کے ہمراہ کمرے سے باہر جانے کے لیے بڑھ چکے تھے۔ دھوپ کی تمتماہٹ بڑھنے لگی تھی اور گرم دھوپ نے اپنی حدت سے موسم گرم کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب واسق ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے لیے اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا تھا، بیڈ پر سوئی ہوئی اریبہ کو دیکھتے ہوئے اس نے ٹرے اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ وہ کبھی بھی اس کے لیے ایسی خدمتیں انجام نہیں دیتا تھا اگر مجبوری کی بیڑیاں اس کے پیروں میں بندھی ہوئی نہ ہوتی۔ ایک بار ٹھیک ہو جاؤ تم تو تمہاری مہارانی سے خادمہ نہیں بنایا تم، واسق میرا نام نہیں ہے۔ بہت ہی غصے سے سوچ کر اس نے سوئی ہوئی اریبہ کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ رات سے کم ہی ٹیمپریچر تھا مگر پھر بھی تھا۔ واسق نے گہری سانس لی اور اس کے قریب ہی بیٹھ کر اس نے اریبہ کا شانہ ہلایا تھا۔ اریبہ اٹھ جاؤ اب، اس نے کہتے ہوئے اس کے اوپر سے کمفرٹر بھی ہٹایا تھا۔ مجھے نہیں اٹھنا، وہ منمنا کر پھر سے کمفرٹر میں چھپنے لگی۔ اٹھو، ناشتہ کر کے دوا لے لو، پھر جتنا دل کہے سو جانا، آئی ڈونٹ کیئر۔ اسے ناشتے کے لیے منانا بہت منت کرنا اچھا تو نہیں لگ رہا تھا پر بے بسی تھی تو دل میں اٹھتے ابال کو دبا کر اس نے ایک بار پھر اریبہ کو جھنجھوڑ ہی دیا تھا۔ اٹھو، ناشتہ کرو۔ اریبہ کو لال لال آنکھوں سے خود کو گھورتے دیکھ کر اس نے سنجیدگی سے کہا، تم ہمارے بٹلر بن گئے ہو کیا؟ وہ سو کر ابھی اٹھی تھی اتنی جلدی اس کے حواس کہاں جمع ہونے والے تھے۔ گھورنے کے ساتھ زبان پر پھر سے وہی بے وقوفی بھرے کلمے تھے۔ روز تو میرے لیے ڈیوٹی بدلنے کے بجائے، وہ سنجیدگی سے بولتے ہوئے ایک ہاتھ سے ٹرے اٹھا کر اس کے سامنے رکھ چکا تھا۔ اریبہ نے ایک نگاہ واسق کے تنے تنے چہرے پر ڈالی اور دوسری نگاہ ٹرے پر دوڑائی۔ ٹوسٹ، بوائل ایگز اور دودھ کا گلاس اریبہ کا تو منہ ہی بن گیا ایسا ناشتہ دے کر۔ میں اٹھ کر پہلے فریش جوس لیتی ہوں، ایسا بریک فاسٹ نہیں کرتی۔ ٹرے میں جوس کا گلاس نہ دے کر مہارانی جی کا پارا چڑھا اور واسق کا دماغ پھر آ گیا۔ مجھے دنیا کا سب سے بیہودہ کام کسی کے نخرے اٹھانے لگتا ہے۔ تم نے ابھی کے سب ختم کر کے میڈیسن نہیں لی تو تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو میں کیا نہیں تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں۔ وہ درشتی سے بولتے ہوئے اس کی آنکھوں میں شعلہ ور نگاہوں سے بھی دیکھ رہا تھا۔ کل رات سے بہت برداشت کر لیا مگر اب نہیں۔ ادھر اریبہ نے پہلے آنکھیں پھاڑی پھر اس کا منہ رونے والا ہو گیا۔
دیکھا، میں نے کہا تھا صبح تم پھر سے مجھے زہر لگنے لگو گے، اور وہی ہوا۔ واسق تم مجھے زہر لگ رہے ہو۔ بہت ہی غصے سے وہ روحانسی سی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شاید تو تم بھی مجھے نہیں لگ رہی ہو۔ وہ بھی اسی انداز میں جواب دے کر بوائل ایگ اس کی طرف بڑھا چکا تھا۔ بیمار انسان کو ایسے کھانے دے کر اور بھی بیمار کر دو گے تم۔ اریبہ کا دل خراب ہو رہا تھا۔ بوائل ایگ دیکھ کر ہرا برا منہ بنا کر اس نے واسق کا ہاتھ پرے کر دیا۔ کھاتی ہو یا زبردستی کھلاؤں تمہیں؟ اس نے اس بار زبردستی اس کے منہ میں وہ ٹکڑا ٹھونسنا چاہا تھا کہ اریبہ کو ایک دم سے ابکائی آئی تھی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر بہت تیزی سے بیڈ سے اتری اور اس سے بھی تیزی سے وہ واش روم کی طرف بھاگی تھی۔ واسق نے ہاتھ میں لیا ہوا ایگ وہیں ٹرے پر پٹکا اور ٹرے پر کھسکا کر وہ واش روم کی طرف دیکھنے لگا، جدھر سے اریبہ کی الٹیاں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کی طبیعت سچ میں اچھی نہیں تھی۔ ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوگا، پر اس وقت مجھے وجدان سر سے ملنے جانے، واپسی میں آ کر دیکھتا ہوں۔ وہ وہیں کھڑا سب سوچتا اس کے باہر آنے کا منتظر تھا۔ چند لمحوں بعد جب وہ واش روم سے نکلی تو اتنی نڈھال تھی کہ بے ساختہ واسق نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا تھا۔ دیکھ لیا اپنی ضد کا نتیجہ؟ اریبہ کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ دیکھتے ہوئے اس نے اسے اٹھا لیا تھا، پر طنزیہ بولنا وہ بھولا نہیں تھا۔ سب تمہاری وجہ سے، میں اب مرنے والی ہوں، تم مجھے مارنے کے لیے یہاں لائے ہو نا۔ ایک بار پھر اس کی تان وہیں پہنچ گئی تو واسق کے پیشانی پر بل پڑے۔ ڈونٹ وری، رات سے تم مر رہی ہو، ابھی تک نہیں مری ہو تو اب بھی نہیں مرو گی۔ وہ سنجیدگی سے بولتے ہوئے اسے بیڈ پر لا کر بٹھا چکا تھا۔ اریبہ نے بس اسے ایک نظر دیکھا اور پھر گردن تکیے پر ڈھلکا دی۔ اریبہ کچھ کھا لو پھر میڈیسن لو۔ اریبہ کے چہرے پر چھائی زردی کو دیکھتے ہوئے وہ نرم سا پڑ گیا۔ مجھے یہ زہریلا بریک فاسٹ نہیں کرنا۔ تم نے دیکھا نہیں اسے کھاتے ہی مجھے وومیٹنگ ہونے لگی۔ آنکھیں بند کیے ہوئے وہ نحیف آواز میں بولی۔ ہاں، اس میں زہر ملایا تھا نا؟ واسق نے تب کر کہا تو اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ واسق، تم نے میرے کھانے میں زہر ملایا تھا، تم مجھے مارنا چاہتے ہو، اس لیے تو مجھے وومیٹنگ ہوئی۔ وہ بلا سوچے سمجھے شروع ہو گئی تو واسق نے اپنے دانت کچکچا لیا۔ استغفر اللہ، کبھی تو اپنے گھٹنے کو ہلا لیا کرو۔ ناشتے کی ٹرے اٹھا کر دوبارہ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ چلایا ہوا تھا، آواز میں اچھا خاصا طنز کھل گیا تھا۔ گھنٹے کیوں؟ اریبہ تو معصومیت کے ریکارڈ توڑنے کے در پہ تھی۔ بھوری آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے اس نے واسق کا بازو بھی ہلایا، کیونکہ ادھر ہلاؤں گی تو شاید کوئی حرکت پیدا ہو اور دماغ چلنا شروع ہو جائے۔ اپنے بازو پر رکھے اریبہ کے ہاتھ کو سمیٹ کر اس کے پہلو پر رکھتے ہوئے وہ اسی طرح طنزیہ بول رہا تھا۔ میرے پاس بہت دماغ ہے۔ اس نے ناک منہ چڑھا کر واسق کو گھورا، جو نیلی شرٹ اور کالی پینٹ میں بہت ہی ہینڈسم لگ رہا تھا، مگر زبان پر انگارے ہی رکھے رہتے تھے۔ اریبہ نے اسے دیکھتے ہوئے منہ بنا لیا۔ ہاں، بس استعمال کرنا بھول جاتی ہو۔ وہ اس بار ہولے سے مسکرایا بھی اور اریبہ جل کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں دماغ کی نہیں، اپنے دل کی سنتی ہوں۔ چل کے بالوں کو گردن سے سمیٹ کر لپیٹتے ہوئے وہ واسق کو اب سنجیدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ تبھی خسارے اٹھاتی ہو۔ یہ بات سیدھے اریبہ کے دل پر لگی تھی، آنکھوں کے کنارے فوری گلابی ہوئی تھی۔ ہاں، اور تم جیسے لوگوں کو اسی بات کا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ ہمارے خسارے تمہارے مفاد میں ہوتے ہیں۔ بال سمیٹنا چھوڑ کر دونوں ہاتھ گود میں سمیٹ کر وہ تلخی سے مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ میں تلخی کے ساتھ ساتھ دکھ کی جھلک بھی تھی۔ نہ جانے کیوں اس بار واسق کا دل کچھ بھی کڑوا بولنے کا نہیں ہوا۔ اچھا، زیادہ فلاسفی جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھو کچھ کھا لو، پھر مجھے جانا ہے۔ ایک بار پھر وہ ٹرے اٹھانے لگتا کہ اریبہ نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑ لیے۔ میں نے نہیں کھانا، تم نے زہر ملایا اس میں۔ اف، واسق کی برداشت جواب دے رہی تھی۔ اب تو میں ایک لگا دوں گا۔ وہ برہم سا ہوا تو اریبہ نے تیزی سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ عورت پر ہاتھ اٹھانا مردانگی کی نشانی نہیں۔ دونوں ہاتھوں سے اپنے گال چھپائے وہ اسے جوان مردی کا سبق سکھانے لگی تو واسق نے جبڑے بھینچے۔ تمہارے جیسی عورتوں کا یہی علاج ہے۔ کیا نہیں تھا ان کالی آنکھوں میں جو اریبہ کو اندر تک بھید کیا؟ اور نفرت میں اندھے ہو کر ظلم کرنے والے تم جیسے مردوں کا کیا علاج ہے؟ وہ اریبہ تھی تو جواب دینے میں کیسے پیچھے ہٹ سکتی تھی؟ واسق نے چند لمحوں تک اسے گھورا۔ اس نے بھی پلکیں جھپکائی نہیں تھیں۔ واسق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا کھاؤ گی؟ بولو۔ اس کے پوچھنے پر ایک پل کو حیران رہ گئی تھی۔ اسے تو واسق سے کسی اور ہی چیز کی امید تھی، مگر وہ کل رات سے اسے کافی حیران کر رہا تھا۔ مجھے پراٹھے کھانے ہیں۔ اریبہ واقعی ان لوگوں میں سے تھی جنہیں ذرا سا انگلی پکڑاؤ تو وہ سر چڑھ جاتے ہیں۔ واسق کو کوفت، غصہ، چلاہٹ سب ایک ساتھ سوار ہونے لگے۔ اب یہ پراٹھا بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ اپنے دانت پیس کر وہ بہت تحمل سے بول رہا تھا، ورنہ جس قدر اسے اس لڑکی سے نفرت تھی وہ اسے باہر پھینکوانے میں ایک پل نہیں لگاتا۔ پتہ نہیں کیوں واسق مجھے پراٹھے کھانے کا دل ہو رہا ہے۔ شاید تم سے شادی کر کے مجھے مڈل کلاس والی فیلنگز آ چکی ہیں۔ واسق نے چند پل حیرانی سے اس کی انوکھی منطق سنی۔ یہ کون سی منطق تھی جو اسے شادی کرتے پراٹھے کھانے کا دل ہو گیا؟ اریبہ، تمہارا کوئی علاج ہے کہ نہیں؟ اب تو بس اس کے سر پیٹنے کی دیر رہ گئی تھی۔ اس بار وہ بیڈ سے ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ واسق، پراٹھے کھانے کے ساتھ ساتھ تم مجھے بہت کیوٹ بھی لگ رہے ہو۔ اریبہ کو اب اسے ستانے میں مزہ آنے لگا تھا۔ چڑچڑا سا ہوتا، بار بار گردن جھٹکتا، وہ سچ میں بہت پیارا سا لگ رہا تھا۔ اور تم زہر سے بھی بری۔ اریبہ نے ایسے سڑے سے جواب پر ناک پھلا لی۔ کاش تم ذرا سا بھی رومانٹک ہوتے۔ میرے بھیا کو دیکھا، میں انہیں ہمیشہ اسٹون مین کہتی ہوں، مگر وہ انم کے لیے کتنے رومانٹک ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں وہ اس سے، کتنا رومانٹک سا کپل ہے ان کا۔
حسرت سے بولتے ہوئے وہ بیڈ سے ٹیک لگا کر اپنے دونوں گھٹنے موڑ کر گئی۔ واسق نے اس کے کھلے پیروں پر ایک نگاہ دوڑائی۔ اسے وجدان صاحب سے ملنے کے ساتھ ساتھ اریبہ کے کپڑے بھی لینے تھے اور ٹائم ایسے ہی ضائع ہو رہا تھا، تو اس نے باقی کی بحث سمیٹ لی۔ اپنے بھیا کے رومانٹک ہونے پر پھر کبھی حسرت کرے نا، فی الحال یہ ناشتہ ختم کرو اور میڈیسن لے کر جو چاہے کرنا۔ وہ اسے ہدایت دے کر اپنی الماری کی طرف بڑھ چکا تھا۔ یہ زہریلا ناشتہ میں نہیں کھاتی، تم اس ملازم لڑکی کو بلا دو، میں اسے پراٹھے بنوا لوں گی۔ اس کے حکمیہ بولنے پر واسق نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ملازم لڑکا اب صرف میری موجودگی میں ادھر آئے گا۔ آصر بہت شریف بچے ٹائپ جوان ہے، اس کی شرافت سے فائدہ مت اٹھاؤ۔ سنجیدگی سے بولتے ہوئے واسق نے جیسے اسے بہت کچھ جتا دیا تھا۔ What do you mean؟ تم مجھے سمجھانا کیا چاہتے ہو؟ مجھے بھی معلوم ہے کہ وہ ایک بچہ ہے۔ اریبہ کی آنکھوں میں چنگاری سی بھڑکی تھی۔ واسق کی بات کا مطلب کیا تھا؟ کیا وہ اس ملازم کے بچے کو پھنسانا چاہتی ہے؟ میرا بس اتنا مطلب ہے کہ تم اپنے گھر کا ماحول میرے گھر میں شامل مت کرو۔ یہاں جب تک ہو میرے ڈھنگ سے رہو، بس میں یہی چاہتا ہوں۔ اپنے بیگ کو الماری سے نکال کر چیک کرتے ہوئے اس نے اریبہ سے بہت سنجیدگی سے کہا، ہاں تمہارے ڈھنگ سے پردے میں رہوں، زبان بند رکھوں، میوزک نہیں سنوں۔ وہ تنزیہ بولتی چلے گئی مگر واسق نے بس تعصب سے سر جھٹکا۔ ایک عمر گزری ہے غفلت میں، کوئی نصیحت اس وقت کام نہیں آنے والی تھی۔ جو تم سمجھو۔ میں اس وقت تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا۔ آصر اس وقت اسکول گیا ہوا ہے، تم اسی ناشتے پر صبر شکر کر لو، ساتھ میں میڈیسن بھی لے لینا، میں اب چلتا ہوں۔ وہ سر جھٹک کر سنجیدگی سے بولتا اپنا بیگ لے کر کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ فی الحال اریبہ کا اب کوئی بھی نخرہ اٹھانے کے بالکل بھی موڈ میں نہیں تھا۔ اریبہ کا تو منہ ہی بن گیا، جہنم میں جائے یہ ناشتہ، وہ بول کر دھم سے بیڈ پر لیٹ گئی اور ایک بار پھر سر تک کمفرٹر تان چکی تھی۔ نیند کی رسیاں تھی تو کچھ ہی دیر میں وہ پھر سے بے خبر سو چکی تھی۔ کمرے میں خاموشی ہی خاموشی چھا گئی تھی۔ دھوپ کی تمتماہٹ بڑھ گئی تھی مگر ہواؤں میں اب بھی بہار کی لطافت سے تھی۔ جب اس کی کار کمشنر وجدان کے بنگلے کے اندر داخل ہوئی تھی، کار اپنی جگہ پر رکی تو وہ بہت تیزی سے نیچے اترا تھا اور اس نے گھوم کر دعا کی طرف کا ڈور کھولا تھا۔ میں خود سے چلوں گی، یہاں گود میں مت اٹھانا۔ جیسے اس نے دعا کی طرف اپنا مضبوط ہاتھ بڑھایا، وہ گھبرا کر بے ساختہ بول پڑی اور شاکر کے ہونٹوں کے گوشے ہلکی مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ کار کے دروازے پر ہاتھ رکھ کر وہ ذرا سا خام ہوا۔ گود میں اٹھا کر اندر لے جانے کا مزہ تو بس اپنی سسرال میں ہے۔ اس کی گہری بولتی آنکھوں میں شوخی کی چمک صاف تھی۔ دعا کے چہرے پر حیا کے ساتھ خفگی کے رنگ بھی پھیلے۔ ادھر گود میں اٹھائے نا تو میں کبھی تم سے نہیں بولوں گی۔ عادت کے مطابق انگلی اٹھا کر اس نے دھمکی دی تو اللہ کا شکر ہے، اس طرح سے تمہارا منہ تو بند رہے گا۔ ذرا سا خم ہو کر اس نے دعا کی انگلی اپنے منہ میں بھی دبا لی۔ وہ چینخ پڑتی کہ اس سے بھی تیزی سے شاکر نے اس کے ہونٹوں پر اپنی ہتھیلی جما دی۔ کیا ہے؟ سب کو خبر دے دینی ہے کیا کہ ہم دونوں ادھر کچھ کر رہے ہیں؟ وہ سچ میں منہ پھٹ ہونے کے ساتھ ساتھ پکا بے شرم بھی تھا۔ کچھ بھی بول دیتا مگر دعا کو اپنے کان تپتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ تمہیں اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے؟ اس کے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں پر سے ہٹاتے ہوئے شرم سے گلابی ہوتی وہ تب بھی رہی تھی۔ شاکر نے پتلیاں سکیڑ کر دعا کا شرمیلا سا کچھ کسیلا سا انداز دیکھا۔ شاکر عباس کو اپنی زبان پر فخر ہے۔ دعا کے دونوں گال چٹکی میں دبا کر چھیڑتے ہوئے وہ ادھر آیا۔ ہاں جیسے بہت اچھا بولتے ہو نا۔ اپنے دونوں گال سے ہلاتے ہوئے وہ تپی تپی سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اپنی زبان دیکھی ہے؟ لاکھ دل ان کی ہر ادا پر پلٹی کھائے مگر وہ کہاں باز آ سکتا تھا۔ اسے جلانے تپانے پر وہ جلتا تپتا چہرہ ہی تو دل کی تبدیلی کا باعث تھا۔ تم سے تو بہت اچھی ہے۔ اس نے جھکے ہوئے شاکر کی ناک چھو کر منہ چھڑایا۔ نرم انگلیوں کا لمس اس نے پوری حس سے اپنی ناک پر محسوس کیا تھا۔ شاکر نے ہاتھ بڑھا کر وہی ہاتھ تھام لیا۔ اب تم نہیں آپ کو، ہم سسرال آ چکے ہیں۔ ہاتھ تھام کر وہ دعا کو کار سے اتارنے لگا تو وہ اس کے سہارے سے آہستہ سے پیر کار سے باہر رکھ چکی تھی۔ تمہارا سسرال ہے، میرا یہ میکا ہے۔ وہ اترائی تو اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ اچھا چلو بک بک مت کرو، سالا ٹائم نہیں دے رہے نہیں ہے میرے پاس جو تمہاری بک بک سنو۔ ایک تو ہاتھ پاؤں جلا کر پہلے سے مجھے ٹینشن دی ہوئی ہے۔ مصنوعی غصے سے کہتے ہوئے اس نے دعا کو جلایا مگر اندر جانے کا سوچ کر وہ سچ میں پریشان ہو رہا تھا۔ کسی سے نہیں، بس شانی کا رد عمل سوچ کر پریشان ہو رہا تھا۔ اچھا ہوا مما تم پر غصہ کریں گی تب مجھے اچھا لگے گا۔ دعا کو چڑسی ہونے لگی اس کے انداز سے۔ سارا پیار بھلا کر وہ اب وہی اکھڑ تھا۔ اسے شاکر کی ڈانٹ پسند نہیں آئی تھی۔ سب سمجھتا ہوں، تمہیں مجھے ڈانٹ کھلوانی تھی تبھی پیار آیا کہ ناشتہ بنا کر دے دوں۔ دعا نے اس بار رک کر اسے گھورا۔ ناشتہ بس اپنے دل کی سنتے ہوئے بنایا تھا۔ مجھے کیوں شوق ہوگا کوئی میرے شوہر کو ڈانٹے؟ مجھے کیا اچھا لگے گا تمہیں ڈانٹ پڑے؟ مجھے اتنی معصومیت سے بولی تو شاکر کو ایک دم سے اس پر بے تحاشا پیار آیا تھا۔ اب سالہ کوئی بھی دیکھے میرا کیا جاتا ہے، وہ وہی اپنے انداز میں بولا اور اس نے دعا کا جبڑا جکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا اور جو اس کے گالوں پر ہونٹ رکھے۔ دعا کی آنکھیں پھر سے کھل گئیں۔ اس کی گالوں پر اپنا لمس چھوڑ کر اس کا جبڑا چھوڑ چکا تھا۔ مجھے جذبات بدلنا اچھا نہیں لگتا بیگم صاحبہ، جب پیار آئے اظہار کر دو، یہ اپنا فارمولہ ہے۔ وہ بول کر پھر سے اس کا ہاتھ تھام کر چلنے لگا۔ ایک ایسا بے لگام پیار تھا۔ دعا شرم سے پھر سے گنگ ہو گئی تھی۔ اب نظر اٹھانے کی ہمت نہیں تھی تو وہ بس خاموشی سے شاکر کے سہارے سے چلتی ہوئی اندر آئی تھی۔ ادھر یزدان، چمن اور وجدان صاحب کو چھوڑ کر سبھی جمع تھے۔ کیا ہوا ہے دعا؟
اسے اس طرح شاکر کے سہارے چل کر اندر آتے دیکھ کر سب سے پہلے مرتضیٰ نے دیکھا تھا۔ وہ بہت تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا، باقی سب کی گردنیں بھی ادھر ہی گھوم گئی۔ مرتضیٰ کو قریب آتے دیکھ کر شاکر سنجیدہ ہو گیا۔ اف، یہ کیا ہو گیا؟ مرتضیٰ کی نگاہیں اس کے جلے ہاتھ پر گئیں تو اس نے فوری دعا کا ہاتھ تھام لیا۔ شاکر اس کا ہاتھ چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ کچھ نہیں ہوا چھوٹے بھیا، بس ذرا سا جل کے ہیں۔ وہ مسکراتی ہی اسے تسلی دینے لگی۔ مرتضیٰ نے بس اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر شاکر کو۔ احتیاط برتنی چاہیے تھی نا گڑیا۔ وہ پیار سے اس کے گال کو تھپک کر اسے سنبھال کر صوفوں تک لے آیا تھا اور وہیں بیٹھی دادی کے پاس بٹھا دیا تو سعدیہ بیگم نے اس کا ہاتھ تھام کر دیکھا۔ اے بیٹا، کیسے کام کرتی ہے، سارا ہاتھ ہی جلا دیا۔ سعدیہ بیگم فکر مند سے اس کے ہاتھ الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی، جہاں کوہنی سے لے کر کلائی تک سرخ سرخ نشان پڑے ہوئے تھے۔ شاکر اب مرتضیٰ کے پاس کھڑا بہت سنجیدہ تھا۔ اس کی نگاہ شانی کے چہرے پر تھی۔ شانی ساکت سی عجیب سی نگاہوں سے دعا کے ہاتھ پاؤں دیکھ رہی تھی۔ وہ پل میں ماضی میں پہنچ گئی جب ان کے مصطفیٰ کو خلیل نے گرم پانی سے جلایا تھا۔ ایک عذاب سا تھا جو ان کی آنکھوں میں جھلکنے لگا تھا۔ بھائی، دعا کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتے نا؟ صبا بھی فکر مند سی سنجیدہ کھڑے شاکر سے بولی تو دعا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ شاکر نے کہا تھا مگر میں نے منع کر دیا، بس ذرا سا جل گیا۔ اور یہ ذرا سا جلا ہوا ہے، اسے تم ذرا سا جل گیا کہہ کر کس کو بچانا چاہتی ہو؟ کیا چھپانا چاہتی ہو؟ شانی کا دل اس کے جلے ہوئے ہاتھ اور پیروں کو دیکھ کر عجیب سا ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا یہ بس شروعات تھی، وہ جان بوجھ کر ان کی بیٹی کو تکلیف دے رہا تھا، اس طرح جب جب خلیل ان کے مصطفیٰ کو دیتا تھا۔ شانی کی ذہن ماضی کی تہہ میں اتر چکا تھا۔ مما، یہ میری غلطی سے ہوا ہے، بس۔ دعا نے ان کے چہرے پر غصے اور وحشت کے رنگ دیکھ کر بہت سنجیدگی سے جواب دیا۔ سبھی چپ سے ہو گئے تھے مگر شانی نے جیسے سنا ہی نہیں۔ وہ اپنی جگہ پر سے کھڑی ہوئی اور شاکر کی طرف مڑی۔ اسی لیے لے جاتے ہو تم میری بیٹی کو کہ اسے جلا بھنا کر واپس لے کر آؤ؟ یہی حفاظت کرتے ہو تم اس کی؟ جب تم ذرا دیر کے لیے اس کے محافظ نہیں بن سکتے تو پھر کس دعوے سے تم ساری زندگی اس کی حفاظت کرو گے؟ شانی برفیلی آواز میں بولتی گئی تو وہاں ایک دم سے سناٹا سا چھا گیا۔ شاکر کے چہرے کا رنگ یکلخت بدلا، پھر وہ پتھروں جیسا سخت ہو گیا۔ مما پلیز چپ رہیں۔ مرتضیٰ نے شاکر کی صورت دیکھی، پھر دعا کی روحان سی شکل تو اس نے شانی کو نرمی سے ٹوکنا چاہا، بات سنبھالنی چاہی مگر تم بیچ میں مت بولنا مرتضیٰ۔ شانی نے اس بار اتنی سختی سے ٹوکا کہ وہ چپ ہو کر رہ گیا، لب بھینچ کر پیچھے بھی ہٹ گیا۔ بولو، کیا کر رہے تھے تم؟ چلا کر مار دینا چاہتے تھے نا؟ شاکر نے اس بار الجھن سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ اس وقت بدلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یہ شانی نہیں تھی، یہ برسوں کا دبا ہوا ان کا خوف تھا۔ مما میں اپنی غلطی سے جلی۔ شاکر تو تھا ہی نہیں کچن میں۔ دعا نے ضبط سے سرخ ہوتے شاکر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بیچ میں بول کر سمجھانا چاہا، اس کا دفاع کرنا چاہا کہ چپ رہو تم، بہت بول چکی اس رات تم، اب ایک نہیں سنوں گی تمہاری۔ وہ مڑ کر دعا پر چیخی تو دعا کا چہرہ سرخ سا ہو گیا۔ ایک دم سے آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ شاکر نے اس بار سختی سے اپنے جبڑے بھینچے۔ شانی کی طرف سے وہ اب سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا طے ہوا تھا شاکر عباس کہ تم میری بیٹی کو تب تک اپنے گھر نہیں لے کر جاؤ گے جب تک میں نہیں کہوں گی؟ پھر ہر بار یہ وعدہ خلافی کیوں؟ سب کہتے ہیں نا تم یزدان جیسے ہو، یزدان کے خون سے لے کر مزاج تک میں وعدہ خلافی نہیں شاکر خلیل عباس، مگر تم میں ہے۔ انہوں نے جیسے ایک بار پھر شاکر کے منہ پر تمانچہ مار دیا تھا۔ وہ پھر سے وہیں جا کھڑا ہوا تھا جہاں سے اس کی شانی سے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ وقت تھا اور اب تک وہ اب بھی شانی سے نگاہیں نہیں ملا پاتا تھا۔ بے ساختہ سرخ آنکھیں جھکتی ہی چلی گئیں۔ خالہ، بھائی نے کوئی غلط کام نہیں کیا جو آپ ان پر غصہ ہو رہی ہیں؟ دعا ان کی بیوی ہے، وہ کیوں اپنی بیوی کو تکلیف دیں گے؟ آخرکار صبا کو ہی برداشت نہیں ہوا تھا۔ ویسے بھی وہ اپنی بھائی کے لیے بہت حساس تھی۔ شانی ایک پل کو چپ ہوئی، پر مرتضیٰ کو اس کا بولنا ناگوار لگا تھا۔ صبا خاموش رہو، تمہیں بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چپ کھڑے مرتضیٰ کو صبا کا بولنا بہت ناگوار گزرا تھا۔ شانی غلط صحیح مگر اس کی بڑی تھی۔ جب وہ سب چپ ہیں، شاکر تک خاموش ہے، تو اس کو بھی چپ رہنا چاہیے تھا، مگر صبا نے بہت سخت نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ مرتضیٰ صاحب، میرے بھائی نے کوئی غلط کام نہیں کیے جو میں تم سب کی طرح چپ چاپ خالہ کی غلط بات بھی سن لوں۔ میں کبھی برداشت نہیں کروں گی میرے بھائی کو کوئی وعدہ خلاف کہے۔ مرتضیٰ کے بولنے پر اس کی آواز تیز ہوئی تھی تو جہاں مرتضیٰ کی آنکھوں میں غصہ اترا وہیں شاکر ایک دم سے سرد آواز میں بول پڑا۔ صبا، یہ میرا اور میم کا معاملہ ہے، تمہیں بھی میرے بیچ میں بولنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس بار شاکر نے سختی سے ٹوکا تو وہ جبڑے بھینچ گئی۔ بس کرو شانی، جب دعا کہہ رہی ہے غلطی اس کی ہے تو اس کی ہی ہوگی، اور کام کرتے ہوئے یہ سب تو ہو ہی جاتا ہے۔ داماد سے ایسے بات کرتے ہیں، کیسے نادان ہو گئی ہو تم؟ کب سے تماشا دیکھتی؟ سعدیہ بیگم نے اس پر غصے سے شانی کو جھڑک دیا۔ شانی کا بولنا انہیں ذرا بھی پسند نہیں آیا تھا۔ بات کام کی نہیں ہے مما جان، اس شخص کی غفلت کی ہے، اسے میری بیٹی سے کوئی مطلب نہیں، یہ میری بیٹی کی جان سے کھیلنا چاہتا ہے، یہ اور اس کا باپ۔ کیا بک بک کر رہی ہو شانی؟ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ وجدان صاحب نے ایک دم سے وہاں آ کر تیز آواز سے بولتی شانی کے غصے اور ناگواری سے ٹوک ہی دیا۔ کمرے سے نکلتے ہی شانی کی اونچی آواز انہوں نے سن لی تھی اور تیزی سے یہاں آ کر انہوں نے شانی کو آگے بولنے سے روکا تھا۔ ادھر سب نے انہیں دیکھتے ہی گھبرا گئے تھے، خاص طور پر دعا۔ اسے اپنے اور شاکر کے نکاح والا دن یاد آ گیا جب پہلی بار اس نے اپنے مما پاپا کو لڑتے دیکھا تھا۔ شانی نے مڑ کر گلابی ہوتی آنکھوں سے وجدان صاحب کو دیکھا تھا۔
میں بک بک کر رہی ہوں؟ آپ دیکھیں اپنی بیٹی کو کیسے جل گئی ہے وہ. آپ دیکھیں ہمارے مصطفیٰ کو کیسے اس کی زندگی میں طوفان آ چکا ہے. وہ شاید اپنے آپ میں نہیں تھی. وجدان نے دانت پر دانت جمائے. شانی اب انہیں پریشان کرنے لگی تھی. وہ تیز تیز آواز میں بولتی شانی کو غصے سے دیکھ رہے تھے. ہمیشہ اس کا باپ ہماری زندگی میں گھس کر ہماری زندگی میں تکلیفوں کا عذاب نازل کر دیتا ہے. جب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا اس کے باپ نے میرے مصطفیٰ کی ساری خوشی نگلنے کی پھر سے کوشش شروع کر دی ہے. وہ کل سے بھری پڑی تھی اور انہیں خلیل کا خوف پھر سے ستانے لگا تھا. یہاں موجود ہر کوئی اپنی اپنی الجھن میں گرفتار ہو گیا تھا. بس ایک شاکر تھا جس کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہوئی جا رہی تھی. شانی کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا بکواس کیے جا رہی ہو تم؟ یہاں اس بات کا کیا ذکر؟ بس چپ ہو جاؤ. اس بار وجدان کی آواز تیز ہوئی تھی. سب کے سامنے اور خاص طور پر سعدیہ بیگم کے سامنے وہ ہرگز بھی خلیل کا ذکر نہیں چاہتے تھے. پر شانی ساری احتیاط بھلا کر جو بول رہی تھی وہ برہم سے ہو گئے. ہاں میرا دماغ خراب ہو گیا. آپ سب مل کر مجھے پاگل بنا دیں گے. آپ سب کے انتقام میں کب تک جلوں گی میں؟ آپ سب کچھ کرتے کیوں نہیں؟ کب تک یہ؟ شانی. وہ کچھ آگے بولتی کہ ایک دم سے اپنے پیچھے یزدان کی آواز سن کر شانی نے فوری مڑ کر اس طرف دیکھا. وہ نیچے آ چکا تھا. سنجیدہ سا اور اس کے پیچھے حیران پریشان سمن بھی. وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پائی تھی آخر یہاں کیا ہو رہا ہے. ہولے ہولے چلتی دعا کی طرف چلی گئی. ادھر سب نے اب سکون کی سانس لی تھی. یزدان آ گیا تھا تو وہ شانی کو سمجھا بھی لے گا اور نارمل بھی کر دے گا. یزدان قدم قدم چلتا چپ ہو گئی. شانی کے نزدیک آیا اور اس نے اس کے دونوں کاندھے تھام لیے. مجھے کچھ نہیں ہوا ہے شانی, میں خوش ہوں. وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا شانی. میں اب وہ بچہ نہیں شانی, میں آپ سب کا محافظ ہوں. ان کو دونوں شانوں سے تھام کر اس نے اپنے کاندھے سے لگا لیا اور بھڑکی ہوئی شانی ایک دم سے خاموش ہونے لگی. دل میں لگی آگ سرد ہونے لگی. خوف کہیں دور جا سویا. مصطفیٰ. اپنے مصطفیٰ کے سینے پر سر رکھ کر شایان اب ماضی کے پرچھائیں سے نکلنے لگی تھی. شانی میں ہوں نا آپ کے پاس. میں نے وعدہ کیا ہے میں آپ کے ساتھ اپنے سارے خاندان کی حفاظت کروں گا تو کروں گا. بس آپ پلیز اپنے ڈر پر قابو پانے کی کوشش کریں. وہ ان کے سر کو ہولے ہولے تھپکتا مدھم آواز میں انہیں سمجھا رہا تھا. سب کی نگاہیں ان دونوں پر جمی ہوئی تھیں. شانی اور مصطفیٰ کے بیچ یہ کون سی ڈور تھی آج تک کوئی نہیں سمجھ پایا تھا. اس بار خاموشی سے سب برداشت کرتے وجدان تلخی سے بولے. سمجھاؤ اپنی شانی کو. اپنے ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ میرے بیٹے کو کچھ کہنے کا حق نہیں رکھتی. اس گھر میں مصطفیٰ, مرتضیٰ اور شاکر کی حیثیت ایک جیسی ہے. اگر دوبارہ تمہاری شانی نے کوئی فضول بات پر شاکر کو غلط سمجھا تو اس کے بعد تم دونوں مجھ سے شکایت مت کرنا. وجدان صاحب بہت غصے میں آ چکے تھے. شانی نے مصطفیٰ سے الگ ہو کر ان کی طرف صدمے سے دیکھا. یزدان نے بس ایک گہری سانس لی. شایان اور غازی کے بیچ رنجشیں بڑھ رہی تھیں. پپا. شانی شاکر کی بھی ماں ہے. جیسے وہ ہم سب کو ڈانٹنے کا حق رکھتی ہیں ویسے ہی شاکر پر ان کا پورا حق ہے. اس نے دکھ سے ہونٹ کاٹتی شانی کو کاندھے سے لگا کر وجدان صاحب کے غصے کو ختم کرنے کی کوشش کی اور پھر شاکر کی طرف دیکھا. شاکر. شانی ڈانٹ سکتی ہے نا تمہیں؟ یزدان کی نگاہوں میں پیار کے ساتھ ساتھ ایک طرح کی معذرت بھی تھی. وہ شانی کی طرف سے اس سے معافی مانگ رہا تھا. شانی کے بولنے پر وہ اندر ہی اندر بہت دکھی ہوا تھا. شاکر نے یزدان کی آنکھوں میں دکھتی معذرت پر فوری گردن ہلائی. جی بہت شوق سے. زبردستی مسکرا کر وہ سر بھی جھٹک گیا. دعا نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر سر جھکا لیا. وہ دل بھر کر شاکر سے شرمندہ ہو چکی تھی. شانی کیا ہوا دعا کو؟ یزدان کچھ ماجرا سمجھ چکا تھا اس لیے ان سے پوچھتے ہوئے وہ دعا کی طرف بڑھا. دعا نے سر اٹھا کر پانی بھری آنکھوں سے اپنے بھیا کو دیکھا. کام کرتے وقت ذرا سے جل گئی ہے دعا, پر تمہاری شانی نے تو رائے کا پہاڑ ہی بنا دیا. نہ داماد کو بیٹھنے کو پوچھا, نہ چائے ناشتے کو, بس شروع ہو گئی بولنا. داماد کو سنایا ہی, بیٹی کو ڈانٹا, مرتضیٰ کو چپ کروا دیا, بہو سے بھی لڑ پڑی. میاں سے تو اب بڑھ چڑھ کر لڑتی ہیں. بس تمہیں ہی دیکھ کر چپ ہوئی ہے. سعدیہ بیگم تو بھری پڑی تھی. یزدان سے لگاتار شکایت کرتے وہ بھی خشونت بھرے لہجے نگاہوں سے سر جھکا کر کھڑی شانی کو گھور بھی رہی تھی. شانی کا دل اب رونے کا ہونے لگا تھا. سوائے مصطفیٰ کے کوئی انہیں سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. سمن نے افسوس بھری نگاہ اپنی خالہ پر ڈالی. کوئی بات نہیں دادی, سب کو اچھا ہوا صبح صبح ڈانٹ پڑ گئی. اب کئی دن تک سدھرے رہیں گے سب. شانی نہیں ڈانٹتی تو میں ڈانٹ دیتا. کیوں دعا سے کام کیا جاتا ہے؟ وہ دادی کو خوش دلی سے جواب دیتا. دعا کو مصنوعی ڈانٹ پلانے لگا. وہ مبس ار گئی تو یزدان نے پیار سے اس کے گال پر چپت لگا کر خود سے لگا لیا. آؤ بیٹھو شاکر. وجدان صاحب جو خاموش سے ہو گئے تھے انہوں نے چپ سے کھڑے شاکر کو پیار سے دیکھا. سنجیدہ سا وہ سب سے الگ تھلگ کھڑا تھا. جی اب میں چلتا ہوں. وہ بولا تو ناشتہ لگانے جا رہی ہوں, کر کے جانا. مصطفیٰ چلو ناشتہ کر لو پھر چلے جانا. شانی نے ایک دم سے ٹوک دیا. جہاں شاکر حیران ہوا وہیں خاموش مرتضیٰ مسکرا دیا. مما آپ ڈانٹ کے داماد کی خاطرداری کرنا چاہتی ہیں؟ اس کے شرارت سے بولنے پر ایک دم سے لاؤنج کی فضا تبدیل ہوئی تھی. سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی, بس شانی اور وجدان صاحب کو چھوڑ کر. مرتضیٰ دعا کی ڈریسنگ کر دینا اور خیال رکھنا اس کا. میں اور سمن ناشتہ نہیں کریں گے, ہم جا رہے ہیں. وہ مرتضیٰ کو حکم دیتا. چپ سی صبا اور دعا کے ساتھ بیٹھی سمن کو بھی اشارہ کر چکا تھا. سمن نے بے ساختہ چونک گئے وجدان صاحب کی طرف دیکھا, پھر جلدی سے نگاہ چکا لی, مگر دل میں کشمکش شروع ہو چکی تھی. وہ رات ہی یزدان کے سونے کے بعد بہت سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کر چکی تھی اور اب اس پر کیسے عمل کرے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی. کہیں جا رہے ہو تم لوگ؟
नाश्ता तो कर लेते। शानी ने उन दोनों को देखते हुए ताज्जुब से पूछा। हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, चलो हम लेट हो रहे हैं, वो सादगी से बोलता समन को देखने लगा जो एक ही जगह जमकर खड़ी थी। कहाँ ले जा रहे हो? कुछ तो था समन के चेहरे पर जो वजदान साहब को खटका। वो पूछते हुए करीब आए और उन्होंने एक निगाह उंगलियां मरोड़ती समन और फिर संजीदा से यस्तान को देखा। यस्तान ने भी उनकी तरफ देखा। एक दूसरे के अंदर तक उतर जाने वाली गहरी नज़रें, एक भूरी आंखें जांच रही थी, दूसरी भूरी आंखें तमाद से उठी हुई थी। हॉस्पिटल जा रहे हैं जिसे जाते थे। अपनी पैंट की दोनों जेबों में हाथ डालकर उसने एक जेब में रखी किट पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। वो किट कल से उसके हमराह थी। क्या मैं यकीन कर लूँ? वो उसे बहुत संजीदगी से देख रहे थे। सबके सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। अलबत्ता शाकिर अब यस्तान को बगौर देख रहा था। शायद माजरा समझने की कोशिश कर रहा था। कल तक वो जिस कदर नाराज़ था समन से, आज उसे अपने साथ ले जा रहा था कि उसे भी खटक रहा था। जी, उसने पलकों को खम दिया। फिर शाम तक मिलते हैं। ओके शानी और दादी अल्लाह हाफिज़, चलें अब, उसने खुशदिली से मुस्कुराते हुए अपनी तरफ देखती दोनों खवातीन से कहा और साकित खड़ी समन से नरमी से बोला, अन्नू की तबीयत ठीक नहीं है, ख्याल रखना, इसका एहतियात भी करना। सादिया बेगम ने जल्दी से नसीहत की तो बेसाख्ता समन के दिमाग में एक पल में सारा लाए अमल तैयार कर लिया। वो पसो पेश में थी कि कैसे सबको बताए, मगर दादी के जुमले ने तो काम ही आसान कर दिया। हाँ, वह ज़बान से कह नहीं सकती मगर अपने अमल से तो बता सकती है। यस्तान नहीं जानता था एक बीवी को डरा धमका देना आसान था, प्यार से मना भी लेना सख्त नहीं था। मगर एक माँ तो अपने बच्चे के लिए हर तूफान से लड़ जाती है, हर मोहब्बत से बालातर औलाद की मोहब्बत रंग दिखाती है। तो समन भी हर तूफान से लड़ने इस तरह कि यस्तान पर भी किसी भी गलत बात का हर्फ ना आए और वो ये बात घर वालों के सामने खोल भी थे। एक बार सब जो पता चला तो फिर यस्तान कभी भी ऐसे काम नहीं कर पाएगी, ये सोचकर उसने तेज़ी से अपना दिमाग दौड़ाया। आह पप्पा! एकदम से वह सर पकड़कर चकराई और वहीं गिर ही जाती कि उसने यस्तान का बाजू थामने के बजाय सामने खड़े वजदान साहब की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। उन्होंने फौरी उसका हाथ थामकर उसे गिरने से बचाया। इन लम्हों की कारीगिरी में यस्तान खड़ा रह गया। उसके पापा अब समन को थाम चुके थे। क्या हुआ समन? बेख्याली में वो उसे उसके असल नाम से पुकार कर संभाल रहे थे जो उनके बाजुओं में झूल चुकी थी। उनके साथ शानी और दादी भी घबरा कर उठी थी। तुबा और सबा भी हक्का बक्का से थी। मुर्तज़ा और शाकिर भी परेशान से हुए। वजदान साहब ने चक्कर खाकर बेहोश हुई समन को अपने बाजुओं में उठाकर कदम आगे बढ़ाया ही था कि पापा इसकी तबीयत ख़राब है, मैं हॉस्पिटल ले जाता हूँ। वो अच्छे से समझ रहा था कि इस वक्त वो क्यों बेहोश हुई है। जबड़े भींचते वो बोला था, उसकी तबीयत ख़राब है और तुम रहने ही दो मेरी बेटी को हॉस्पिटल ले जाने को। उन्होंने इस बार गुस्से से उसे इतनी सख्ती से देखा कि यस्तान ने अपने हाथ समेट लिए। वजदान साहब ने समन को वहीं सोफे पर लेटा दिया। शानी देखो इसे। वो परेशानी से घबराई हुई शानी से बोले तो वो फौरी आगे बढ़कर समन को देखने लगी। शानी, मुझे हॉस्पिटल ले जाने दें। वो सोफे पर बेहोश बनी समन को घूरते हुए इस बार तेज़ी से बोला, यस्तान घर में डॉक्टर है तुम्हारी बीवी को देखने के लिए, शानी को देखने दो पहले। आखिर दादी ने भी डांट दिया तो यस्तान को बिला नख्वास्ता चुप होना ही पड़ा। वो बस कसकर आंखें बंद करके सोफे पर बेहोश पड़ी समन को जबड़े भींच कर घूर रहा था, जिसने एक बार फिर अपनी चालाकी से वुल्फ जैसी शख्सियत को शिकस्त दे दी थी। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज के एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नावल के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।